بسم اللہ تفضل یا اخی. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الإمام الأجل عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لقد حصل لنا القراءة والسماع لصحيح البخاري عن شيخنا حافظ محمد سليم، وهو يرويه عن شيخه المحدث عبد الله ناصر الرحماني، وهو يرويه عن شيخه الجامع المعقول والمنقول المحدث حاكم علي الدهلوي، عن الشيخ أحمد الله البكري، عن الشيخ الكل في الكل نذير حسين المحدث الدهلوي، عن الشيخ محمد إسحاق الدهلوي، عن الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلوي، عن الشيخ الشاه ولي الله المحدث الدهلوي. قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم القردي المدني قال أخبرنا أبي الشيخ إبراهيم بن حسن القردي المدني قال أخبرنا الشيخ أحمد بن محمد القشاشي قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشنابي قال أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي قال أخبرنا الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري قال أخبرنا الشيخ الحافظ أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني قال أخبرنا الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي قال أخبرنا الشيخ أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار قال أخبرنا الشيخ أبو عبد الله الحسين بن أبي بكر المبارك الزبيدي عن الشيخ أبي البكر عبد الأول بن عيسى بن شعيب الهربي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن أمير المؤمنين في الحديث سيد الفقهاء والمحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم فقولهم يوزن. فقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك اللہ فیک. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن قول لا يسمع. اللهم آمين يا رب العالمين.
صاحب الفضیلہ اخونا الفاضل محدث زمان شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حفظہ اللہ اور شیخ الحدیث فضیلت الشیخ حافظ محمد سلیم صاحب اور دوسرے ان کے رفیق شیخ ضیاء الرحمان صاحب ضیاء الحق صاحب حافظہ اللہ اور اصحاب الفضیلہ المعہد السلفی کے اساتذہ گرامی منزلت اور اسی طرح اس مجلس میں تشریف فرما فضیلت مآب علماء کرام مشائخ اہل علم حضرات، عزیز طلبہ جنہوں نے اپنا انتظامی تعلیمی مرحلہ مکمل کیا ہے اور وہ درجہ فضیلت سے ماشاءاللہ فارغ ہو رہے ہیں، اور دیگر طلبہ المعہد السلفی تعلیمی و تربیہ جو اس معہد میں زیر تعلیم اور زیر تربیت ہیں، اور معزز و مکرم احباب گرامی جو مجلس میں تشریف فرما ہے، اس جیسے وقی اور عظیم الشان علمی ادارے کے اندر اور فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر حفظہ اللہ رحمانی کی موجودگی میں صحیح البخاری جیسی عظیم الشان کتاب کے متعلق کچھ عرض کرنا بہت بڑا اعزاز بھی ہے اور ایک کڑا امتحان بھی ہے۔ میں سچی بات ہے اپنے آپ کو ایک ادنا طالب علم سمجھتا ہوں، تو میں اس کا اہل تو نہیں ہوں، لیکن افسوس یہ ہے کہ کبرنی موت الکبرا، آج وہ ہمارے بڑے نہ رہے جو اس دور کی زینت تھے اور وہ ہمارا فخر اور سرمایہ تھے اور ان مجلسوں کی زینت تھے، اور جب وہ ان مجالس میں شریک ہوتے اور اپنے علوم و معارف اور اپنی تحقیق و بصیرت کے لؤلؤ لالا پیش کرتے تو آنکھیں روشن ہوتی، دل ٹھنڈے ہوتے، سینے نور سے مستنیر اور منور ہو جاتے تھے، لیکن وہ چلے گئے، مسندیں خالی ہو گئی، تو ہم جیسے لوگ جو ان کے کفش بردار تھے، ان کے جوتا اٹھانے والے تھے، اب ہمیں بلایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان ہمارے بزرگوں کے، ان شیوخ الحدیث کے درجات بلند کرے، حضرت حافظ مدنی رحمۃ اللہ علیہ، سید بدیع الدین راشدی رحمۃ اللہ علیہ، اور حافظ عبداللہ مدی مالوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالغفار رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حاتم الدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ اثاثہ تھے ہمارا اور بہت مراجع تھے جن کی طرف ہم رجوع کرتے تھے۔ اللہ رب العزت اعلیٰ علیین میں ان کے درجے بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور حضرت الشیخ نے جس طرح اس معہد کی تاسیس فرمائی ہے اور اسی طرح دیگر جو ادارے اس شہر میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو برکت دے اور ان تمام علمی اداروں کو، تعلیمی اداروں کو، تربیتی اداروں کو اللہ رب العزت اس کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس خلا کو پر کر سکیں اور ان جانے والوں کے جانشین پیدا کر سکیں جو ان کی کمی کو پورا کرے اور ان کی مسندوں کو پھر اسی طرح آباد کریں جیسے ان کے وجود مسعود سے وہ آباد ہوا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت ہمارے ان اداروں کو اس کے لیے وسائل بھی دے، رجال بھی دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو برکت بھی دے اور اللہ رب العزت مدد بھی فرمائے۔ حضرات گرامی،
صحیح البخاری اور امام بخاری جو اس کتاب کے مصنف ہیں اور اس کتاب کا جو مقام ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو درجہ اور جو ان کی حیثیت ہے محدثین کے اندر، یہ الحمدللہ آپ اس سے بے خبر نہیں ہیں، لیکن یاد دہانی کے طور پر میں چند چیزیں عرض کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدثین کی جماعت کے وہ معزز فرد ہیں جن کو اپنے دور کے ان کے اساتذہ نے، ان کے معاصرین نے اور ان کے بعد آنے والے محدثین نے یہ لقب دیا ہے کہ وہ امیر المومنین فی الحدیث اور سید الفقہاء اور فقیہ هذه الامہ، وہ اہل حدیث محدثین کے اپنے دور کے امیر المومنین تھے، یعنی سب ان کی عظمت کو تسلیم کرتے تھے اور وہ سید الفقہاء تھے، فقاہت فی الدین، فقہ الحدیث، اس کے وہ ایسے امام تھے کہ سب نے اپنے زمانے میں ان کی سرداری کو قبول کیا کہ وہ سیادت کا مرکز تھے۔ اور ان کے استاذ قتیبہ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور اسی طرح ان کے ایک اور استاذ نے، کہ جو دیکھنا چاہتا ہے کہ فقیہ بحق یعنی صحیح معنوں میں جو فقیہ ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری کو دیکھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدث بھی تھے اور فقیہ بھی تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی ذات گرامی میں یہ دونوں خصوصیتیں جمع فرما دی تھی کہ وہ قرآن کے تو حافظ تھے، کہتے ہیں کہ میں کتاب میں تھا، یعنی ابتدائی مکتب میں جہاں 10-12 سال تک تعلیم ہوتی تھی، تو اسی مکتب میں میں تھا، تو اللہ رب العزت نے مجھے حفظ حدیث کا شوق نصیب فرما دیا، تو میں نے حدیثیں یاد کرنی شروع کر دی، اور 10-11 سال کی عمر میں یہ حدیثیں یاد کرنی شروع کر دی۔ اور ان کا حدیثیں یاد کرنے کا انداز یہ نہیں ہوتا تھا جیسے آج ہمارے حدیث کا متن یاد کیا جاتا ہے اور صرف حدیث کے الفاظ حفظ کیے جاتے ہیں اور وہ بھی چند کتابیں۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ حدیث سند حفظ کرتے تھے، اور جس سند کو حفظ کرتے تھے اس سند کے جو روات ہوتے تھے ان کے حالات کو بھی حفظ کرتے تھے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ محمد بن سلام البیکندی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بخاری میں امام بخاری کے استاد تھے، تو وہ اپنی مجلس میں بیٹھے تھے، سلیم بن مجاہد ایک ان کے واقف کار اہل علم تھے، وہ ان سے ملنے آئے، تو وہ کہنے لگے کہ اگر آپ تھوڑی دیر پہلے آتے تو میں ایک ایسا طالب علم جو نوعمر ہے وہ آپ کو دکھاتا جس کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں، 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ تو وہ تو یہ بات سن کر بڑے مشتاق ہوئے کہ ایسے شخص کو دیکھنا چاہیے جسے 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ تو وہ پوچھتے پوچھاتے امام بخاری تک پہنچ گئے، تو کہنے لگے آپ ہی ہیں وہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الحمدللہ مجھے 70,000 حدیثیں بھی یاد ہیں، اور جو ان کے راوی ہیں ان کی جائے ولادت کا بھی پتہ ہے، ان کے حالات کا بھی پتہ ہے، ان کی کنیت، ان کے نسب، ان کے خاندان کا بھی پتہ ہے، اور ان کی وفات کا بھی پتہ ہے کہ ان کی وفات کہاں ہوئی تھی۔ ایسے نہیں حدیثیں یاد کی، ان کا حدیثیں یاد کرنے کا یہ طریقہ تھا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسے حافظ الحدیث تھے، اور فقہ الحدیث اللہ اکبر۔ ایک ان کے ساتھی تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ امام بخاری کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگے کہ امام بخاری اپنے استاد امام احمد بن حنبل سے بھی
فقہ کے اندر بڑھ کر ہیں. فقہ اور حدیث دونوں کے اندر امام بخاری کا مرتبہ اپنے استاد امام احمد بن حنبل سے بھی بڑھ کر ہے. امام احمد بن حنبل وہ ہیں جن کا مذہب فقہی مذاہب کے اندر ایک معتبر مذہب ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کی فقہ کو بہت زیادہ وسعت اور برکت عطا فرمائی ہے کہ وہ حدیث کی موافقت کے اندر تمام ائمہ سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے ان کو حدیث کی موافقت کی سعادت نصیب فرمائی. تو وہ ابو مصعب جو تھے ان کو کہنے لگے کہ آپ امام بخاری کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں لقد جاوزت الحد، آپ تو بڑے مبالغے سے کام لے رہے ہیں، حد سے تجاوز کر رہے ہیں. تو وہ امام مالک کے شاگرد تھے، تو وہ کہنے لگے کہ اگر آپ امام مالک کو دیکھتے تو اور آپ امام مالک کے ساتھ امام بخاری کا موازنہ کرتے تو آپ کہتے کہ دونوں ایک جیسے ہیں. یعنی ان کے زمانے کے لوگ ان کی فقاہت کے اس طرح قائل تھے کہ کوئی ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ امام احمد سے بڑھ کر ہیں اور کوئی ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ امام مالک کے ساتھ ہے. اور بلکہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ اپنے زمانے میں ایسے ہی تھے جیسے صحابہ کے زمانے میں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ. عمر بن الخطاب کو ہستی ہے جن کے بارے میں جن کو اللہ رب العزت نے اتنی دین کی گہری سمجھ عطا فرمائی تھی کہ انہوں نے بعض چیزوں کے بارے میں دینی مشورے دیے اور اللہ رب العزت نے ان کے مشورے کے مطابق قرآن نازل کر دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ وعدہ الحق علی لسان عمر کی زبان پر اللہ نے حق رکھ دیا. تو علماء کہتے ہیں کہ بخاری اپنے زمانے میں ایسے ہی ہیں جیسے صحابہ کا عمر. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث بھی تھے اور بہت بڑے فقیہ بھی تھے. اللہ اکبر. اور ان کی فقاہت کی اور ان کی حدیث کی مہارت کی جو عظیم نشانی ہے وہ یہ کتاب الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ عظیم کتاب ہے. اس کتاب کو اللہ رب العزت نے ایسی قبولیت عطا فرمائی ہے اور اس کو ایسی اللہ رب العزت نے محبوبیت عطا فرمائی ہے کہ جب سے یہ لکھی گئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اہل علم کے ہاں یہ کتاب علمی اعتبار سے حدیث کے اندر سب سے اعلیٰ اور اونچی کتاب ہے. بلکہ امت کے علماء کا اتفاق ہے، اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع الصحیح، اصح الکتب بعد کتاب اللہ. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کتاب لکھی تو اس کتاب کے اندر جو ان کی کوشش تھی، محنت تھی اور ان کا اہتمام تھا وہ بے مثال تھا. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ 6000 حدیثیں میں نے جمع کی. 6 لاکھ حدیثیں میں نے جمع کی. 6 لاکھ حدیثیں. یہ بات سن کر بعض اوقات لوگوں کو الجھن ہوتی ہے کہ حدیثیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے پاس ہیں ان میں اگر ضیاف کو بھی جمع کر لیا جائے تو سب سے بڑا مجموعہ الجامع الکبیر کا ہے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کی ترتیب دی ہے علامہ علی متقی الہندی رحمۃ اللہ علیہ کنز العمال کے اندر. تو وہ کو 48,000 حدیثیں بنتی ہیں. اور ہمارے پاس حدیث کی کتابوں کا جو بڑا مجموعہ ہے وہ مسند امام احمد ہے اور وہ 27,500 حدیثیں بنتی ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 لاکھ حدیثیں کہاں سے جمع کر دی. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ اہل علم کی جو اصطلاح ہے، جو ان کی ٹرمینالوجی ہے، ہم اس سے بے خبر ہیں، ہم اسے نہیں جانتے. اس وجہ سے ہمیں شمشمے کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اسی بات کو لے کر کہ جی حدیثیں تو اتنے لاکھ تھی اور یہ اتنے لاکھ حدیثیں کہاں سے آ گئی تھی، اور یہ 3 صدی کے اندر 194 میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے اور 256 میں فوت ہوئے ہیں.
تو تیسری صدی کے اندر یہ لوگوں نے بنا کے حدیثوں کے اندر شامل کر دی تھی، تو وہ حدیثوں پر سے لوگوں کو بدگمان اور بد اعتماد کرتے ہیں، حدیثوں پر سے لوگوں کا اعتماد مجروح کرتے ہیں اس طرح کی بات کو لے کر۔ اور اصل بات کیا ہے، وَآفَتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ، فہم نہیں ہے، جاہل ہیں، جانتے نہیں ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے، ان کی ٹرمینالوجی کیا تھی، ان کی اصطلاح کیا تھی، وہ کیا کہتے تھے حدیث کو۔ ان کے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مطہرہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات، جہاں آپ نے دیکھ کر خاموشی اختیار کی، آپ نے اس کی تصویب اور تائید فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کے معاملات، یہ ساری چیزیں حدیث کے اندر شامل ہیں۔ یعنی سیرت کے اندر جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات بھی، اور اس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بھی یہ ساری چیزیں، صحابہ کے آثار، صحابہ کے اقوال، یہ ساری چیزیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ اکبر، جماعت کو لازم پکڑنا، علیکم بالجماعت، جماعت کو لازم پکڑنا، علیکم بالجماعت۔ تو پوچھا گیا، ترمذی کی روایت ہے، من الجماعت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جماعت کون سی ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجماعت، جس کو لازم پکڑنے کا میں تمہیں بتا رہا ہوں، الجماعت ما انا علیہ و اصحابی، جس پہ آج میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ ہے الجماعت، اس جماعت کو لازم پکڑنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو ہمارے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الجماعت قرار دیا ہے کہ اس جماعت کے ساتھ آپ نے ہونا ہے، جس کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور محدثین نے صحابہ کے اقوال، صحابہ کے حالات، صحابہ کے فتاوی یہ بھی ساتھ لیے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الجامع الصحیح کے اندر صحابہ کے اقوال ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کتاب العلم میں ذکر کیا ہے، اہل علم کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا تھا تصودوا قبل ان تفقہوا قبل ان تصودوا، تفقہوا قبل ان تصودوا، اللہ کے بندو ذمہ داریاں پڑھنے سے پہلے تفقہوا، دین کے اندر فقاہت پیدا کر لو۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کیا کتاب العلم کے اندر، اور ساتھ اس کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مزید اضافہ اپنی طرف سے کیا، یاد ہے آپ کو، وقال ابو عبداللہ بعد ان تصودوا، یہ تفقہوا سیادت، ذمہ داریاں آنے سے پہلے دین میں اچھی طرح فقاہت پیدا کرو، اور بعد ان تصودوا، ذمہ داریاں آنے کے بعد بھی طلب علم اور تحصیل علم سے فارغ نہ ہو جانا، یہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رکھنا، یہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رکھنا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے اقوال نقل کیے ہیں صحابہ کے، اور اسی طرح تابعین کے بھی اقوال نقل کیے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے بہترین زمانہ جو قرار دیا ہے، زبان نبوت نے جو حق ترجمان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس، آپ نے فرمایا خیر الناس قرنی، بہترین لوگ اس دین کے ماننے والے، اس دین پہ چلنے والے میرے زمانے کے لوگ، ثم الذین یلونہم، یہ صحابہ ہیں، کبار صحابہ، السابقون الاولون، کبار صحابہ، اوساط صحابہ، صغار صحابہ، سارے یہ خیر الناس ہیں، پوری امت کے اندر یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ثم الذین یلونہم، جو ان کے بعد آئے گے وہ کون ہیں؟ والتابعون والذین اتبعوہم بإحسان، اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، انصار اور مہاجرین اور سابقین اور الاولین کا ذکر کر کے والذین اتبعوہم بإحسان کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کے بعد یہ لوگ بہترین لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد وہ لوگ، اور راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے لوگوں کو بھی ذکر کیا۔ اس لیے صحابہ، التابعون،
اتباع التابعین اور تبع الاتباع، صحابہ کے بعد 3 طبقے اور تابعین، اتباع التابعین اور تبع الاتباع، ان کے بھی اقوال اور ان کی روایات بھی محدثین جمع کرتے تھے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ان کے استاد امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، ان کی کتاب المصنف ہے، اور اسی طرح ان کے بھائی عثمان ابن ابی شیبہ، ان کی کتاب بھی المصنف تھی، اور وہ مسند بھی تھی اور معلل بھی تھی، لیکن وہ ہم تک پہنچی نہیں ہے، لیکن مصنف ابن ابی شیبہ الحمدللہ موجود ہے۔ تو اس کے اندر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی جمع کیے ہوئے ہیں۔ مصنف عبدالرزاق میں بھی ایسے ہیں، سنن سعید ابن منصور میں بھی ایسے ہیں، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کی کتابیں ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی الموطا وہ بھی پہلے کی ہے، اس میں بھی صحابہ کے اقوال اور تابعین کے اقوال نقل کیے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح جامع سفیان ابن عیینہ کی اور جامع سفیان ابن سعید الثوری کی، اسی طرح امام اوزاعی کی کتابیں، ان میں یہ چیزیں بھی ساتھ ہوتی تھیں۔ تو 6 لاکھ سے مطلب یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مطہرہ، اور اس کے بعد صحابہ کے اقوال، اس کے بعد تابعین کے اقوال، یہ سارے اکٹھے کیے تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو کتابیں لکھی تھی، المسند الکبیر، الجامع الکبیر، التفسیر الکبیر، کتاب العلل اور اس طرح کی کتابیں، اس میں سارا کچھ جمع کیا ہوا تھا۔ تو 6 لاکھ حدیثیں ان کے پاس تھی، تو ان میں سے انہوں نے جمع کی یہ کتاب 16 سال لگا کر۔ اور اہتمام کیا تھا؟ اللہ اکبر، غسل کرتے، وضو کرتے، استخارہ کرتے، استخارے کی 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے، اپنی پوری تحقیق اور جستجو اور چھان بین اور پوری تحقیق و تنقیح کے بعد کہتے کہ میں اللہ سے دعا کرتا، اور جب تیقن تو صحت حدیث کی صحت کا مجھے یقین ہو جاتا، وثوق ہو جاتا، تو پھر میں اسے اس کتاب میں درج کرتا۔ اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، اس کا آخری مبیضہ، جو آخری اس کا نسخہ تھا تیار کرنے کے لیے، حرم مکی میں آئے اور ابواب اس کے مرتب کرتے رہے، لیکن ان ابواب کو عناوین بنا کر اس کتاب کے اندر حدیثوں کے اوپر عناوین قائم کرنے کے لیے انہوں نے ریاض الجنہ مسجد نبوی کا انتخاب کیا، جگہیں بھی بہترین منتخب کی، اور اہتمام بھی یہ کیا، اور پھر اس کے بعد مزید اہتمام یہ کیا کہ اپنے اساتذہ کی خدمت میں پیش کیا، جیسے علامہ عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکامل میں لکھا ہے کہ علی بن مدینی کے پاس پیش کیا، یحییٰ بن معین کے پاس پیش کیا، احمد بن حنبل کے پاس پیش کیا۔ ان اساتذہ نے اس کی تصدیق اور تائید فرمائی کہ امام بخاری کا یہ کام بہت معتبر کام ہے۔ تو پھر اس اہتمام کے بعد اللہ رب العزت نے اس کتاب کو یہ مقام عطا فرمایا کہ امت کے علماء نے اتفاق کیا اس بات کے اوپر کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الجامع الصحیح لامام البخاری، اور اس کا نام الجامع ہے، یعنی یہ دین کے جتنے مسائل، عملی عقیدے کے مسائل، عمل کے مسائل، عبادات سے تعلق رکھنے والے، معاملات سے تعلق رکھنے والے، جنگ جہاد سے تعلق رکھنے والے، معلومات سے تعلق رکھنے والے، ابتدائے آفرینش، ابتدائے خلق، بدء الخلق، انبیاء کے حالات، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اسی طرح صحابہ کے مناقب و فضائل، یہ ساری چیزیں جو دینی معلومات سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور پھر اسی طرح انسانوں کے معاملات، کتاب البیوع، کتاب الاجارہ، کتاب الحوالہ، کتاب الکفالہ، اور اسی طرح کتاب الخصومات اور کتاب اللقطہ، یہ جتنی کتابیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انسانی معاملات کی زندگی سے تعلق رکھنے والی ہیں، پھر زراعت سے متعلق کتاب المساقات، اور اسی طرح دوسری کتابیں جو معاملات سے تعلق رکھنے والی ہیں وہ بھی اس کتاب کے اندر جمع کی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاحکام کے اندر ریاست و حکومت کے مسائل، اصول فقہ کے مسائل کتاب الاحکام کے اندر، اور کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے اندر، کتاب العلم کے اندر اصول حدیث کے مسائل، اور کتاب الایمان کے اندر عقیدے کے مسائل، اور کتاب الفتن اشراط الساعہ، یہ آنے والے فتنوں کے متعلق، اور اس دور کے جو مشہور فتنے تھے،
مشہور فتنے تھے، جہمیت عقل پرستی کا فتنہ، قدریت تقدیر کے انکار کا فتنہ، اور اسی طرح خارجیت مذہبی غلو اور تشدد اور جارحیت کا فتنہ، اور اسی طرح رافضیت، اور اسی طرح اہل الرائے جو نصوص کو نظر انداز کر کے اپنی عقل کے اوپر بنیاد رکھ کے دین کے اندر لوگوں کی باتوں کو بنیاد بنا کر ان سے تخریج کر کے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں، ان سارے فتنوں کا بھی رد کیا اور ان سارے مسائل کا بھی حل کیا، تو اس کا نام انہوں نے الجامع رکھا، اور ایسی الجامع کتاب آپ کو صحیح بخاری کے علاوہ اور ملے گی کوئی نہیں، منفرد کتاب ہے، جامعیت اس کی بے مثال جامعیت ہے پورے دین کی۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ انسان کی زندگی میں دینی اعتبار سے جو مسائل اور ضروریات پیش آتی ہیں کیا ان کا حل قرآن اور حدیث میں موجود ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے یہ عالم اور امت کے یہ فقیہ حاضر امہ، اس امت کے فقیہ برحق فقیہ، اللہ اکبر، کہنے لگے کہ ہاں دین کے جتنے مسائل انسان کی زندگی میں پیش آ سکتے ہیں اور ان کو رہنمائی کی ضرورت ہو سکتی ہے، ان سب کا حل قرآن اور حدیث میں موجود ہے، قرآن اور حدیث میں تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ کیا جانا بھی جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا موجود ہے تو جانا بھی جا سکتا ہے الحمدللہ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، لوگ یہ کہتے تھے حدیثیں تو چند ایک ہیں، صرف ان کے اندر جو چیزیں آئی ہیں وہ تو حدیثوں میں آ گئی، اور باقی تو لوگوں کی جو فتاوا جات ہے ان کو بنیاد بنا کر، جیسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اہل الرائے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اساتذہ کے فتووں کو بنیاد بنا کر ان کے اوپر تحریر کرتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تردید کی، اور اس کے مقابل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، اور باقی رہ گئے صحابہ کے اقوال اور تابعین کے اقوال، ان کو بنیاد نہیں بنایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ نقطے کی بات یہ ہے، لوگ اہل رائے نے اپنے اساتذہ کی باتوں کو بنیاد بنایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کتاب و قضایا صحابہ و تابعین 18 سال کی عمر میں لکھی، اور صحابہ اور تابعین کے جو اقوال میرے پاس ہیں ان میں سے ہر ایک کا استدلال قرآن سے کہاں سے ہے، حدیث سے کہاں سے ہے، یہ بھی مجھے معلوم ہے۔ یہ اتحاد ہے امام بخاری، یہ اصل چیز ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم ان کی بات کو قرآن اور حدیث کی سند کے بغیر قبول نہیں کرتے کہ یہ قرآن فلاں نے کہی ہے، اس لیے کہ علم تو قال اللہ اور قال رسول اللہ، علم قال اللہ اور قال رسول اللہ ہے۔ تو اہل الرائے کا مکتب فکر اور اسی طرح جو عقلیت پرستوں کا نقطہ نظر تھا، جامعہ اور معتزلہ، اور اسی طرح تقدیر کا انکار کرنے والے عقل پرست لوگ، یہ کوئی تقدیر نہیں ہے، معاملہ اسی طرح ہی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان فتنوں کا بھی رد کیا، اور خارجیت کا فتنہ اور رافضیت کا فتنہ اس دور میں بھی تھا، آج کے دور میں بھی ہے، تو ان تمام فتنوں کا بھی امام بخاری رحمۃ اللہ نے رد کیا۔ تو اس لحاظ سے یہ کتاب واقعتاً دین کی جامع ترین کتاب ہے، اور پھر یہ المسند ہے، الجامع ہے، اور اس میں صحیح حدیثیں جمع کی ہیں، کمزور حدیثیں نہیں جمع کی۔ جو مسند جو حدیث ہے وہ تو ساری حدیثیں ہیں، ساری حدیثیں صحیح ہیں، سب معتبر اور مقبول اور مستند ہیں، اور جو معلق بغیر سند کے لے کے آئے ہیں وہ بعض تو ایسی ہیں جن کو دوسری جگہ انہوں نے مسند ذکر کیا ہے، متصل نقل کیا ہے، اور بعض ایسی ہیں جو علماء نے ان کا دوسری جگہ پر جہاں وہ ذکر کی گئی ہیں، خاص طور پر امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تغلیق التعلیق کے اندر ان سب کی وضاحت کر دی کہ یہ کہاں کہاں منقول ہیں۔ ان میں سے بعض تو کمزور ہیں لیکن بے اثر وہ بھی نہیں ہے، لیکن جو مسند حدیث ہے یہ اصل شرط ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ ساری کی ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ اور یہ صحت بھی کیسی ہے، امام الحرمین اور اسی طرح ایک دوسرے عالم ان کے بعد کے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہہ لے کہ صحیح بخاری کے اندر جو مرفوع متصل احادیث ہیں ساری کی ساری صحیح ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جیسے بخاری میں لکھا ہوا ہے، اگر ایسے نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق، یعنی اس نے
ان احادیث کی صحت کے ساتھ اس چیز کو معلق کر دیا کہ اگر یہ صحیح نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق۔ امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کی بیوی اس کے حمالہ عقد میں رہے گی، وہ اس کے نکاح میں رہے گی، اس کو طلاق نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ واقعتاً جن حدیثوں کو امام بخاری نے صحیح کہا ہے یہ حقیقت میں صحیح ہے، یہ واقعہ میں صحیح ہے، ان کے بارے میں کچھ شک و شبہ نہیں ہے، اور ان کی صحت بھی ایسی ہے کہ قطعی اور یقینی ہے۔ اور یہ جو آج کے دانشور اور مفکر اور سکالر یہ کہتے ہیں کہ جی سنت تو چند ایک چیزیں ہیں اور باقی احادیث تو تاریخ ہیں، خدا کی قسم یہ لوگ محروم ہیں، یہ مشعوم لوگ ہیں، منحوس لوگ ہیں، یہ جنہوں کو دین کا شعور نہیں ہے اور بیٹھ گئے ہیں یہ لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ محدثین نے جس تحقیق کے ساتھ اور جس محنت اور جس کاوش کے ساتھ حدیثوں کو جمع کیا اور پھر ان کو جانچا، پھر ان کو پرکھا، پھر اللہ سے دعائیں کی اور پھر اللہ رب العزت سے رہنمائی مانگی، ہم لوگ تو ان چیزوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کس طرح حدیث کا علم حاصل کرتے تھے، کس تقوی شعاری کے ساتھ، کس دینداری کے ساتھ، کس اللہ اکبر للہیت اور اخلاص کے ساتھ وہ دین کا علم حاصل کرتے تھے اور پھر اللہ رب العزت سے رہنمائی لیتے تھے، اور جب تک پورا یقین نہیں ہو جاتا تھا اس وقت تک وہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اور وہ سند حدیث لینے کے لیے ایسے میں نہیں کہ جہاں کوئی بیٹھا ہوا اس کے پاس چلے گئے اور جا کے اس سے حدیث لے لی اور اس سے روایت کر دی، نہیں، وہ دیکھتے تھے، اساتذہ کو دیکھتے تھے، پرکھتے تھے اور پھر ان سے حدیث لیتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے اساتذہ میں 1080 حضرات ہیں جن سے میں نے حدیث لی اور سارے کے سارے صحیح العقیدہ تھے، ان میں کوئی بدعقیدہ آدمی نہیں تھا۔ تو یہ حضرات ان سے حدیث لیتے تھے اور پھر اس کو ذکر کرتے تھے۔ اور ابو زید مروزی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ابو زید تو تم شافعی کی کتاب پڑھتے ہو، میری کتاب نہیں پڑھتے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی کون سی کتاب ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مجھے کہا یہ خوابیں ہمارے لیے سند نہیں ہیں، لیکن جو بات علماء نے کہی ہے اس سے استناس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں، یہ مبشرات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا کہ بخاری کی کتاب میری کتاب ہے، بخاری کی کتاب میری کتاب ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کی یہ صحت جو ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد یہ صحیح ترین کتاب ہے۔ اور اگر تاریخی طور پر اس کا تذکرہ کیا جائے اس دور سے لے کر آج تک کوئی بھی کسی بھی مکتب فکر کے آج کے دور میں وہ دیوبندی مکتب فکر ہو، وہ بریلوی مکتب فکر ہو، وہ اہل حدیث ہوں، سب کے سب اس بات کے اوپر متفق ہے کہ صحیح ترین کتاب قرآن مجید کے بعد یہ صحیح بخاری ہے، اور سب پڑھتے بھی ہیں اور اس پر اعتبار بھی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، اس پر عمل کرنے کی بات جو بخاری میں لکھا ہوا ہے اس کو عمل میں لے کے آنا، یہ چیز یہ اللہ رب العزت نے اسی جماعت کو نصیب فرمایا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کی ایک جماعت جو ہے وہ حق کے اوپر غالب رہے گی، ظاہر رہے گی، نظر آئے گا لوگوں کو کہ یہ حق پرست ہیں، حق کے پیروں ہیں، حق کے علم بردار ہیں، حق کے اوپر چلنے والے ہیں۔ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، جو ان کی مخالفت کرے گا یا ان کو کمزور کرنا چاہے گا وہ ان کا نقصان نہیں کر سکے گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جماعت کے بارے میں فرمایا وہم اہل العلم، اور ان کے استاد علی بن مدینی نے کیا کہا وہم اصحاب الحدیث، یہ اصحاب الحدیث حدیث کے پیروکار اہل علم ہیں۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے جامع ترمذی کے اندر وہم اہل العلم والفقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اہل علم ہیں اور اہل فقہ ہیں اور اصحاب الحدیث میں سے ہیں۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا یہ اہل الحدیث ہے جو اس حدیث کا مصداق ہے۔ تو صحیح بخاری پر عمل کرنے کی سعادت جو ہے یہ اہل حدیث کو حاصل ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو آ گیا تو پھر کوئی چیز جو ہے ان کے لیے مانے نہیں ہوتی۔ کیوں؟ علم جو ہے وہ یہی ہے ما انزل الیکم من ربکم،
جو اللہ نے اتارا ہے. اللہ نے قرآن بھی اتارا ہے اور حکمت بھی اتاری ہے. الکتاب والحکمہ یہ اللہ نے دونوں اتارے ہیں اور یہ دونوں منزل من اللہ ہے. کتاب قرآن مجید ہے اور حکمت یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بھی اللہ رب العزت کی رہنمائی میں گزری ہے. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ صراط مستقیم پہ ہیں. آپ کا ہر عمل، آپ کی ہر حرکت، آپ کا ہر سکون یہ صراط مستقیم کے اوپر ہے. اور ہم اللہ رب العزت سے یہی دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، اس پہ چلا دے اور اس پہ جمائے رکھ، اسی پہ زندہ رکھنا، اسی پہ موت دینا. تو صراط مستقیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے. تو یہ اہل حدیث کو سعادت حاصل ہے. اور علم جو ہے وہ اسی چیز کا نام ہے. العلم قال اللہ وقال العلم قال اللہ قال رسول. علم کیا ہے؟ قال اللہ قال رسول ما ذاک والتقلید یستویان. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ قال اللہ، اللہ کی بات کو لے کر اس کے مطابق بات کرنا، رسول اللہ کی بات کو لے کر اس کے مطابق فتویٰ دینا، قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کر کے اس سے سند لے کے بات کرنا، یہ ہے علم اور یہ ہے علم کی بات اور یہ اہل حدیث کا طریقہ ہے. ما ذاک والتقلید یستویان. اور باقی کہ کتابوں کی عبارتیں نقل کر کے کہ جی ہم تو مقلد ہیں، حدیث بے شک یہ کہہ رہی ہے لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم مقلد ہیں، ہم مان نہیں سکتے. الحمدللہ اہل حدیث کے ہاں یہ بات نہیں ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بالخصوص اس فکر کی اصلاح فرمائی ہے اور ان کو بتایا ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہو یہ راہ راست نہیں ہے. راہ راست یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جانے کے بعد پھر مومن کا اختیار نہیں رہتا، پھر سمعنا وأطعنا کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اس کے سوا کوئی راہ نہیں. تو ما ذاک والتقلید یستویان. علم لینا قرآن اور حدیث سے سند لے کر بات کرنا اور تقلید کا پھندا گلے میں ڈال کے آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے زندگی گزار دینا اندھیرے کے اندر. اللہ اکبر، روشنی ہو بھی پھر بھی نہیں دیکھنا. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، ایسے اوندے منہ چل رہے ہیں وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے. امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، جو دیکھتا چاہتا ہوا صراط مستقیم جو کھلی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ، آپ کے صحابہ کی راہ، ان کے تابعین کی راہ، خیر القرون کی راہ جو کھلی ہوئی ہے، جو اس پہ چل رہا ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اذ اجمع العلماء ان مقلدا للناس كالاعمى والناسيان. علماء کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ لوگوں کا مقلد تقلید کرنے والا، اللہ اکبر، اس نے تو اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، وہ اندھا بنا ہوا ہے باوجود اس کے کہ وہ طالب علم ہے، علم کی بصیرت رکھتا ہے، لیکن پھر آنکھیں بند کر کے کہتا ہے کہ میں مقلد ہوں. یہ تو اندھے والی بات ہے. ما ذاک والتقلید یستویان. علم جو ہے وہ ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس کے اوپر عمل کرنا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو جب ترتیب دیا ہے وہ بھی کمال ترتیب ہے. سچی بات ہے. شیخ الحدیث بیٹھے ہوئے علماء تشریف فرمائے، پوری حدیث کی کتابیں آپ کے سامنے ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ سے، مصنف عبدالرزاق سے، موطا امام مالک سے لے کر آج کے دور تک بھی جو کتابیں لکھی گئی ہیں، بلوغ المرام اور گزاری، وہ تو بعد والے تو خیر امام بخاری سے خوشاچینی کرتے ہیں، وہ تو امام بخاری کا اتباع اور پیروی کرتے ہیں، لیکن جو ان سے پہلے لکھی گئی ہیں کتابیں ان میں کسی میں بھی یہ ترتیب نہیں ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب کے اندر ہے. اس کی ابتدا کرتے ہیں وحی سے، اس لیے کہ دین کی بنیاد وحی ہے اور دین کی بنیاد وحی ہے، اور وحی اللہ کا علم ہے. وحی اللہ کا علم ہے اور اللہ رب العزت نے اس علم سے اپنے رسولوں کو ممتاز فرمایا ہے. اور وحی کا علم وہ علم ہے جو قطعی اور یقینی علم ہے. وحی کے علاوہ جو معلومات ہوتی ہیں انسان کی یہ ظاہر سے تعلق رکھنے والی ہے، لیکن حقیقت اور باطن سے اور عالم الغیب سے اور آنے والے زمانوں سے ساری چیزوں سے باخبر ہو کر جو بات کہی ہے اللہ رب العزت نے اور اللہ کے بتانے سے اللہ کے رسول نے، یہ بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. دین کی باتیں جو ہیں یہ برحق ہیں، یہ ان کی بنیاد وحی کے اوپر ہے. اور وحی کے بعد پھر کتاب الایمان لے کے آئے ہیں کہ وحی کو ماننا ضروری ہے اور بن دیکھے ماننا ضروری ہے.
آج کل کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی بات وہ مانیں گے جس کی سائنس تصدیق کرے گی، اور کئی لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ یہ بات کیوں ہے؟ بھائی جب حدیث میں آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ثابت ہو گیا، قرآن مجید میں اللہ کا حکم آ گیا، تو پھر ایمان کا تقاضا یہ ہے مانو، سائنس مانے یا نہ مانے، کوئی لوگ مانے یا نہ مانے، آپ کی عقل مانے یا نہ مانے، اس کو چھوڑ دیں۔ اچھا لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن تو یہ کہتا ہے کہ لعلکم تعقلون، تم عقل کرو، اس لیے اللہ نے آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لے کر ان کو سمجھو۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن عقل کی رہنمائی کرتا ہے، عقل کو قرآن کے تابع رکھنا چاہیے۔ قرآن کو عقل کے تابع کر دیا تو کام خراب ہو جاتا ہے، یہاں سے کام الٹا ہوتا ہے۔ جب لوگ قرآن کو عقل کے تابع کرتے ہیں کہ جو ہماری عقل میں آ گیا وہ تو ٹھیک ہے، اور اسی طرح قرآن کی طرح حدیث بھی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے دونوں چیزیں نازل کی ہیں، قرآن بھی اور حدیث بھی۔ تو جب انسان یہ کہتا ہے کہ یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہندوستان میں شروع ہوا، مصر میں بھی شروع ہوا، اور بھی دوسرے ملکوں میں شروع ہوا، اور بہت اس کے برگ و بار نکلے اور اس کے پر پرزے نکلے، بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے، اور آج بھی یہ فتنہ عروج پہ ہے، اور جو بہت زیادہ اس کو پھیلانے والا تھا وہ لاہور کا ایک آدمی تھا، غلام احمد پرویز، اس نے اس فتنے کی بڑی آبیاری کی اور اس کو بہت سطح پر پھیلایا۔ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر قاسمی صاحب، محمد دین قاسمی، ڈاکٹر محمد دین قاسمی فیصل آباد کے، انہوں نے اس کے پوری فکر کا جائزہ لے کر اس پہ ڈاکٹریٹ کی ہے، اور اس کی پوری کلی کھولی ہے، اور اس کی حقیقت واضح کی ہے کہ جاہل آدمی تھا، عربی کی سمجھ نہیں تھی، لوگوں سے کام لکھوا کے ان کے اندر جو ہے نا اپنی طرف سے چیزیں ایسی شامل کر کے وہ شائع کی کرتا تھا، اور جھوٹ اور لغو اور فضولیات اس کے ساتھ بھرا ہوا ہے اس کا سارا لٹریچر۔ تو بہرحال یہ جو بات ہے کہ یہ عقل کے خلاف ہے، عقل کی رہنمائی کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن اور حدیث جو ہے نا یہ نازل فرمائے ہیں، تو عقل کو قرآن اور حدیث کا تابع ہونا چاہیے۔ اس کو اگر قرآن اور حدیث کے اوپر حاکم بنا دیا جائے تو انسان کا علم اور انسان کی عقل محدود ہے، یہ ساری چیزوں کا ادراک اور احاطہ نہیں کر سکتی، اس لیے عقل کو اس کی حد میں رہنے دینا چاہیے۔ اور ایک بہت بڑے عالم تھے اور وہ فلسفی بھی تھے، وہ کہنے لگے عقل کی بات کیا کرتے ہو، عقل کو تو اپنی گرہ کی عقل نہیں ہے، عقل کو تو اپنا پتہ نہیں کہ میں کیا چیز ہوں۔ یہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک شعور دیا ہوا ہے جو آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو کر بڑھتا رہتا ہے، اور ایک دور میں انسان کی چیز سمجھ میں نہیں آتی، پھر ترقی ہوتی ہے تو اس کی سمجھ میں آتا ہے، پھر ترقی ہوتی ہے تو اس کی سمجھ میں آتا ہے، اور پہلے دور کی بات اس کے لیے وہ غیر مقبول ہوتی ہے، بعد میں جا کے وہ مقبول بن جاتی ہے، اور بعد میں جا کے وہ غلط ہو جاتی ہے۔ تو عقل کے معاملات تو اس طرح کے ہیں، اس لیے وہی کی بات جو ہے یہ قطعی اور یقینی ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے، کتاب و علم لے کے آئے، اور پھر اس کی تفصیلات بیان کی، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ زندگی کے سارے شعبے کا احاطہ کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور آخر میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ لے کر آئے کہ اس زندگی کے اندر جس چیز کو آپ نے تھام کے رکھنا ہے کہ راہ راست پہ رہیں اور منزل مقصود تک پہنچیں، جنت الفردوس کے وارث بنیں، اللہ کی رضا سے سرفراز ہوں، اللہ رب العزت کے سامنے جائیں تو راضیتاً مرضیتاً اس کا مصداق بنے، اس کے لیے کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ اور کتاب و سنت جو ہے یہ انسان کی زندگی کے اندر دینی رہنمائی کے لیے کافی اور وافی ہے، کافی اور وافی ہے۔ علماء نے اس پر کام کیا، اور الحمدللہ آج بھی ہمارے علماء اسی کی روشنی کے اندر کام کرتے ہیں۔ اچھا یہاں ایک اور بات جو ہے وہ سمجھنے والی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ان مسائل کا حل قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث میں حل موجود ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں ہم جو کچھ کرتے ہیں ان کا جواز نکل آئے، ان کو حلال بنا دیا جائے، ان کو مشروع ٹھہرا دیا جائے، یہ حل نہیں ہے قرآن اور حدیث میں۔ اس کے لیے لوگوں نے کتاب الحیل لکھی ہوئی ہے، اس کے لیے لوگوں نے کتاب الحیل لکھی ہوئی ہے، اس دور میں بھی یہ کیا تھا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں کتاب الحیل کا بھی ذکر کیا ہے، ماں اہل حدیث ہیں دغارا نشناسیں باقول نبی چونو چرارا نشناسیں، صد شکر کے کتاب الحیل نہ خواندہ ہے۔ قاضی طلاب محمد پشاوری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا لمبا قصیدہ ہے، ہم نے کتاب الحیل نہیں پڑھی اور نہ ہم کتاب الحیل کو جانتے ہیں۔
اس دور میں بھی کتاب الحیل لکھی گئی اور آج بھی ہیلے اور حوالے چلتے ہیں۔ تو آپ یہ کہیں گے کہ اس کو آپ جائز کر دیں، جائز تو نہیں ہوگا۔ ہاں اللہ رب العزت نے جو جائز اور حلال رکھا ہے اس پہ قناعت کریں، اللہ اس میں برکت کر دے گا۔ حلال کے اندر اتنی کفایت ہے کہ حرام کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایمان کی۔ اس کے لیے ضرورت ہے ایمان بالآخرت کی۔ اس کے لیے اس بات کی ضرورت ہے، اس یقین کی کہ زندگی صرف یہی نہیں، زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، اصل زندگی وہ ہے، وہ کہیں برباد نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو من احب آخرتہ، جو اپنی آخرت سے محبت رکھتا ہے دنیا کا نقصان برداشت کر لیتا ہے، اور جو دنیا سے محبت کرتا ہے آخرت کا نقصان کر بیٹھتا ہے، ذرہ بھی آخرت ہی، آخرت برباد کر بیٹھتا ہے۔ اور آج دنیا سچی بات ہے آخرت کو فراموش کر کے اسے بھول کر اسی دنیا کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور پتہ بھی ہے، جانتے بھی ہیں کہ یہ غلط ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ سارے کام ہی آج دین سے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ بہرحال دین کے اندر حل موجود ہے، لیکن حل یہ نہیں ہے کہ ہر حرام کو حلال کر لیں اور ہر حرام کے لیے جواز کی کوئی نہ کوئی شکل نکال لیں۔ یہ دین کے اندر حل نہیں ہے۔ دین کے اندر تو جو حل ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی حدود ہیں، جو اللہ رب العزت کے اوامر ہیں، ان کی پابندی کریں اور محرمات سے اجتناب کریں، محرمات کی طرف نہ جائیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ تو کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ آخر میں لے کے آئے، اور اس کے بعد کتاب التوحید لے کے آئے۔ کتاب التوحید لے کے آئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور کتاب التوحید اللہ اکبر آخر میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ دین کا حاصل یہ ہے کہ انسان کی توحید خالص ہو جائے، انسان سچا اور مخلص موحد بن جائے، سچا موحد بن جائے، صادق اور مخلص، اور توحید کی جتنا اس کا پھیلاؤ اور جتنا اس کا شمول اور اس کی گہرائی ہے، اس پوری کو سمجھ کر اس کے مطابق اللہ کی توحید کو ماننے والا، اللہ کی ذات میں اللہ کی توحید۔ الواحد الاحد، وہ ایک اور اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اور اللہ کے اسماء میں جو اسم اللہ رب العزت کے لیے ہے، اس معنی میں اور اس حیثیت میں وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ اسماء الحسنی اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور اللہ رب العزت کی صفات جو اللہ کی صفتیں ہیں ان میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جو اللہ کے حقوق ہیں اس کے سامنے تعظیماً کھڑے ہونا، اس کے سامنے سر جھکا کے، کمر جھکا کے خضوع اور عاجزی کا اظہار کرنا، اور اس کے سامنے جبین نیاز زمین پہ رکھ کے سجدہ ریز ہونا، یہ اللہ کا حق ہے۔ نظر دینا اللہ کا حق ہے۔ کام کے اندر برکت کے لیے اس کا نام لے کے کام کرنا اور اس کی مدد چاہنا، اس کی برکت چاہنا، یہ سب اللہ کے حق ہیں۔ اللہ کے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بھیجا تھا اور کہا تھا کہ سب سے پہلے جا کر ان کو کس چیز کی دعوت دینی ہے؟ فَادْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ۔ یہ امام بخاری حدیث اس کتاب میں لے کے آئے۔ لوگ کہتے ہیں توحید کا لفظ ہی نہیں ہے قرآن اور حدیث میں۔ ارے بھائی پڑھو تو تمہیں پتہ چلے نا، تم تو ایسے عبور کرتے ہو، مرور کرتے ہو، اور وہ بھی بس اللہ ہی رحم کرے کہ نہ سننے والے کو خبر تھا نہ پڑھنے والے کو خبر، ایسے مرور ہو جاتا ہے۔ حدیثیں پڑھنے کا حق یہی ہے کہ ان کو توجہ کے ساتھ اور بالکل اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے اور گہری سمجھ کے ساتھ پڑھا جائے۔ اللہ رب العزت ایسے پڑھنے پڑھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو توحید آخر میں لے کے آئے ہیں، اور توحید کے آخر میں توحید الاسماء والصفات، یعنی اللہ رب العزت کے جو نام ہیں ان کا ثابت کرنا، اللہ رب العزت کے لیے ان ناموں کو ثابت کرنا یہ لازم ہے، ان پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا اور ان کو قبول کرنا۔ اور جو صفتیں اللہ رب العزت کی ہیں ان صفتوں کو بھی ماننا کہ اللہ ان سے متصف ہے، جو کمال کی اور خوبی کی اور جلال کی اور جمال کی صفات اللہ رب العزت کی ہیں، ان کو ماننا کہ اللہ ان سے متصف ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز سمجھنے والی ہے، اور وہ کیا؟ اللہ اکبر، کہ اللہ رب العزت کی جو صفت ہے اور اللہ رب العزت کا جو نام ہے اس کے اندر ہم نے تشبیہ سے بچنا ہے کہ جیسے اللہ کے لیے ہے ویسے کسی اور کے لیے، جیسے کسی اور کے لیے ویسے ہی اللہ کے لیے نہیں، تشبیہ کے بغیر۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العزت کی مانند کوئی چیز نہیں۔ تشبیہ اس کی کل
اللہ رب العزت نے جن ناموں کا اثبات کیا ہے، جن صفات کا اثبات کیا ہے، ان کو ماننا ہے ایسے ہی جیسے اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، قرآن میں آ گیا، حدیث میں آ گیا، اس کو اسی طرح ماننا ضروری ہے، لیکن تمثیل کے بغیر اور اس کی کیفیت اور کنہ کے بغیر، ایسے نہیں جیسے کسی دوسرے کے اندر یہ صفت ہے، تمثیل کے بغیر اور اس کی کنہ اور کیفیت کے جانے کے بغیر، اس کی حقیقت بھی ہمیں، ماہیت بھی معلوم نہیں اور اس کی کیفیت بھی معلوم نہیں۔ کما یلیق بجلالہ وعظمت شانہ، اللہ رب العزت کے جلال اور اس کی عظمت شان کے جیسے لائق ہے، وہ اس طرح اس کی صفت ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے ہم نہیں جانتے، اس کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے، وہ کسی کی طرح ہے نہیں، ایسی کوئی نہیں ہو سکتی اللہ کی صفت جو کسی کی طرح ہو، مثل کے بغیر اور اس کی کیفیت اور اس کی کنہ کو جانے بغیر اللہ کی صفات کو ثابت کرنا، اور اللہ کی ربوبیت کی توحید، اس کی الوہیت کی توحید، یہ ساری توحیدیں ماننے کی ضرورت ہے۔ وقت تھوڑا ہے اس لیے بات مختصر کرتا ہوں۔ لوگوں نے اس توحید کے اندر ایسی انحراف کیا ہے اور تعریف کی ہے، کئی لوگوں نے توحید اس چیز کو بنا دیا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کا انکار کر دیا۔ اللہ کا اسم بھی کوئی نہیں ہے اور اللہ رب العزت کے اسم جو ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ ان سے اللہ کی صفت ثابت ہوتی ہو، یہ بطور علم کے ہے، لیکن اس سے اللہ رب العزت کی صفت ثابت نہیں ہوتی، اور اللہ رب العزت کی صفات کا بھی انکار کر دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی اس اسماء اور صفات کا انکار کر کے نعوذ باللہ اللہ رب العزت کی تعطیل کرتے ہیں، یعنی یہ تو ایک ایسی ہستی کو مانتے ہیں جس کا وجود ہی نہیں ہے، خیالی اور فرضی وجود ہے اس کا، تو یہ توحید غلط ہے۔ اور کئی لوگوں نے توحید کا ایسا تصور اپنایا، وہ کہتے ہیں کہ توحید یہ ہے کہ ساری کائنات کے اندر وہی ہے جدھر دیکھو تو ہی تو ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحانہ و تعالی عما یصفون۔ نعوذ باللہ اگر انسان اس پر غور کرے تو یہ کتنی لغو اور کتنی لچر بات ہے کہ ہر چیز میں خدا ہے۔ نعوذ باللہ انسان تصور بھی کر سکتا، زبان میں نہیں لا سکتا اس کے لوازم کیسے ہیں، لیکن یہ عقیدہ ہے اور کہتے ہیں کہ یہ اصل حقیقت ہے۔ تو یہ جن لوگوں نے یہ توحید کا یہ تصور بنایا یہ بالکل غلط ہے۔ توحید وہ ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، توحید وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو وہ کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ والقدریہ، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کی جو توحید کے اندر انحراف کرنے والے تھے ان کی تردید بھی کی ہے اور صحیح توحید بھی بیان فرمائی ہے۔ اور آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وزن اعمال کا باب لے کر آئے ہیں، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن۔ میزان کا ذکر فرمایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اللہ رب العزت نے دین کے لیے میزان نازل فرمائی ہے، نبیوں کے ساتھ بھی لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، نبیوں کے ساتھ اللہ نے انزلنا معهم الکتاب والمیزان، نبی میزان ہوتے تھے، کتاب پر عمل اس طرح کرنا ہے جیسے نبی نے کیا ہے۔ اور سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، اس دین کی آپ اسی طرح دعوت دیں قائم کرنے کی جس طرح پہلے نبیوں نے دی ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ رب العزت نے اس کتاب کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور اللہ نے میزان اتاری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میزان تھی۔ قرآن پر اس طرح عمل کرنا ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سکھایا ہے اور صحابہ نے آپ سے سیکھ کر کیا ہے، یہ میزان ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اور یہ میزان الحمدللہ آج بھی موجود ہے، یہ میزان آج بھی موجود ہے، اور اس میزان میں جو پورا اترتا ہے اس معیار کے مطابق، کتاب اللہ کے مطابق، سنت رسول اللہ کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے طریقے کے مطابق، وہ انشاءاللہ دین ہے اور کل قیامت کے دن اس کا وزن ہے۔ اور جو قرآن کے مطابق نہیں، کسی کی ذہن کی اپج ہے، کسی کا فلسفہ ہے، کسی کی دانش ہے، کسی کی بناوٹ ہے، کسی کی ایجاد ہے، کسی کی اختراع ہے، کسی کی سوچ ہے، کوئی ایسی چیز ہے تو وہ دین نہیں بن سکتی۔ دین وہ ہے اللہ اکبر، العلم قال اللہ قال رسولہ وقال الصحابۃ هم اولو العرفان، ما العلم نسبک للخلاف جہالۃ
بین الحدیث و بین رائے فلانی۔ علم قال اللہ اور قال رسول اللہ کا نام ہے، اور قال رسول اللہ کے بعد قال الصحابہ ہم اولو العرفان، یہ دین ہے۔ تو صحابہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر، سن کر، جان کر، دیکھ کر کیا، وہ دین ہے، اس کے مطابق یہ میزان ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مان علیہ مصحابی، یہ میزان ہے، اس کے مطابق دین ہے۔ آخر میں یہ بات لے کے آئے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں یہ بتایا، پہلے حدیث لے کے آئے نیت کی، کہ عمل کی ابتدا ہوتی ہے نیت سے، بندہ ارادہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، پھر عزم کرتا ہے، پھر پختہ ارادہ کر کے ایک چیز کو سر انجام دیتا ہے۔ عمل سے نیت کی ابتدا، نیت سے عمل کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس کا اختتام ہونے والا ہے قیامت والے دن وزن اعمال کے ساتھ، وزن اعمال کے ساتھ اس کا اختتام ہونے والا ہے۔ تو اب کتاب کا اختتام ہو رہا ہے، وزن اعمال کا ذکر کیا، باب قول اللہ تعالیٰ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، وزن اعمال کا باب آخر میں لے کے آئے، اور اس کے ساتھ اس چیز کا بھی اشارہ ہے کہ یہ جو کتاب آپ کو دیے جا رہا ہوں یہ بھی میزان ہے انشاءاللہ العزیز دین کے اندر۔ اس کے مطابق اپنے دین کو پرکھو، دیکھو، جانچو، اس کی چھان بین کرو، اس کے ساتھ ملتا ہے، لگا کھاتا ہے، مطابقت موافقت رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر بخاری سے سند نہیں ملتی، ہاں یہاں ایک بات میں ضرور عرض کر دوں کہ ساری صحیح حدیثیں بخاری میں نہیں ہیں، بخاری میں اصول ہیں، بخاری میں مبادی ہیں، بخاری میں اساسیات ہیں، اور باقی صحیح حدیثیں صحیح مسلم میں کئی اضافی حدیثیں ہیں، جامع ترمذی میں ہیں، سنن نبی داؤد میں ہیں، دوسری حدیث کتابوں میں ہیں، جو صحیح ہوں اسی طرح صحیح ہوں جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحت کا اہتمام کیا ہے، وہ دین کے اندر حجت ہیں، اور جو کمزور ہیں وہ حجت نہیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد ہیں، اور صحیح حدیثوں کو محفوظ رکھنے کے لیے 2,00,000 غیر صحیح بھی یاد کی ہوئی ہیں، کوئی ایسے آگے نہ کہہ دے کہ یہ بھی حدیث ہے، 2,00,000 غیر صحیح بھی میں نے یاد کی ہوئی ہے۔ تو جو غیر صحیح ہے وہ دین کے اندر حجت نہیں ہے، اور آپ کو یہ نصابوں کے اندر اور ادھر ادھر کی چیزوں کے اندر یہ جو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، میٹھی میٹھی سنتیں اور پیاری پیاری سنتیں اور یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو کمزور ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل چیز وہی ہے جو صحیح ہو، دین صحیح کا نام ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا ہے، قرآن جس کی حقانیت برحق ہے، اور جو اسی طرح ہمارے پاس محفوظ ہے جیسے اللہ نے اتارا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جن کی امت کو ضرورت ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ یقین جانیے بالکل انسان کے لیے کوئی ابہام نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تمہیں اس راستے پہ روشن اور تابندہ راستے کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات اور دن برابر ہے، اندھیرا ہے ہی نہیں، روشنی روشنی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو بھی میزان قرار دیا ہے، آخر میں باب المیزان لے کے آئے، باب قول اللہ تعالیٰ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن۔ اللہ اکبر، اللہ کا فرمان ہے ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو یہ تصرفات ہیں اور ان کے جو طرز عمل ہے صحیح بخاری کے اندر، اس میں بڑی باریکیاں ہیں، اتنی لطافتیں ہیں اور اتنی حکمتیں ہیں، اور اس میں اتنی خوبیاں ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ جہاں کوئی آیت لے کے آتے ہیں جامع ترین آیت لے کے آئے، بد الوحی کے اندر آیت لے کے آئے ہیں سورۃ النساء کی، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسحاق ویعقوب رسلا مبشرین ومنذرین۔ وحی کے معاملے میں قرآن مجید کا جامع ترین مقام یہ ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بد الوحی کے باب میں ذکر کیا، اور یہاں جو یہاں اس باب کے اندر جو حدیث لے کے آئے یہ وزن اعمال کے اندر سب سے جامع ترین آیت ہے، باب قول اللہ تعالیٰ ونضع الموازین القسط لیوم القیامۃ ونضع الموازین القسط لیوم القیامۃ فلا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها وکفی بنا حاسبین۔ جامع ترین آیت لے کے آئے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، اور پھر اس کے ساتھ لغت کی بات بھی چھیڑ دیتے ہیں، وہ نقطہ بھی بیان کر دیتے ہیں۔ وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ، میزان جس میں ترازو تولے جائیں گے، اعمال بھی تولے جائیں گے، صحیفے بھی تولے جائیں گے، اور اقوال بھی تولے جائیں گے، اور عمل کرنے والے عاملین عمال بھی تولے جائیں گے۔ اعمال اور عمال دونوں تولے جائیں گے، اور اعمال کے اندر اقوال بھی آتے ہیں، احوال بھی آتے ہیں، طروق بھی آتے ہیں، افعال بھی آتے ہیں، جتنے ہیں یہ سب افعال ہیں، ترک بھی
تولا جائے گا کہ اس نے اس حرام کو چھوڑا، اس حرام کو چھوڑا، اس حرام کو چھوڑا، یہ بھی تولا جائے گا۔ اب یہ ساری چیزیں، فعل بھی تولا جائے گا، ترک بھی تولا جائے گا، قول بھی تولا جائے گا، عامل کو بھی تولا جائے گا، اور جس میں لکھا ہوا صحیفے کو بھی تولا جائے گا۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے اور ویسے اور ایسے اور تیسے یہ میرے تیرے لیے ہے، اللہ کے لیے یہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کا علی کل شیء قدیر، جب اس نے کہہ دیا اللہ اکبر والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن پر حق ہے، تو اللہ رب العزت وزن کرے گا، اللہ کرے گا۔ اور جو کافر ہیں لا نقیم لہ یوم القیامت وزنا، اور جو اہل ایمان ہیں من ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اور جن کے نیکیوں کے اعمال تک نیکیوں کے وزن ہلکے ہو گئے اور برائیوں والے بھاری ہو گئے، من خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون تلفح وجوہهم النار وهم فیہا کالحون۔ تو اللہ رب العزت نے وزن کرنا ہے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں، یہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے والوزن یومئذ الحق، حق کو وزن ملے گا، باطل کو وزن نہیں ملے گا۔ اور حق کیا ہے؟ قال اللہ اور قال رسول اللہ اور قال صحابہ الرفانی۔ اس لیے اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ کے رکھیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر، امام بخاری رحمۃ اللہ لے کے آئے ہیں امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ۔ مجاہد ابن جبر حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے، ان سے ایک ایک آیت پڑھی اور ایک ایک آیت پر ڈیرے ڈال کے ان سے سمجھتے تھے اور پھر آگے بڑھتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے۔ 2-3 دفعہ ان کے پاس قرآن پڑھا، ان کے علم کے وارث تھے۔ اور وہ کہتے ہیں القسطاس العدل بالرومیہ، اللہ رب العزت نے سورۃ الشعراء میں فرمایا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ القسطاس بھی سبھی قرات ہے، قسطاس بھی قرات ہے، قسطاس بھی قرات ہے، تو وہاں ہے وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ تو امام بخاری نے میزان کا ذکر کیا اور میزان کے ساتھ ونضع الموازین القسط، تو اس کے ساتھ ایک اور لفظ جو قرآن مجید میں آیا ہے جو اس کا ہم معنی ہے، مترادف ہے، میزان کا مترادف ہے، وزنوا بالقسطاس، اس کی بھی وضاحت فرما دی۔ اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا کہ رومی زبان میں قسطاس کا لفظ، قرآن میں تو میزان کے معنی میں آیا ہے لیکن رومی زبان میں یہ عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ رومی زبان جو ہے اصل میں لاطینی زبان ہے۔ یورپی جتنی زبانیں ہیں نا، ہالینڈ کی، فرانس کی، جرمنی کی، انگلینڈ کی، امریکہ کی اور اسپین کی، اٹلی کی، یونان کی، ان ساری زبانوں کی جو ماں ہے، جیسے بر صغیر کی زبانوں کی ماں سنسکرت ہے، اسی طرح یہ یورپ کی زبانوں کی ماں جو ہے وہ لیٹن ہے، لاطینی زبان ہے، یہ رومی زبان ہے۔ اس دور میں روم ہی سارے علاقے کو کہا جاتا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قسطاس کا لفظ جو ہے قسطس، جسٹس، یہ رومی زبان میں استعمال ہوتا ہے، انگریزی میں بھی یہ پایا جاتا ہے اور دوسری زبانوں میں بھی اس کے مشتقات موجود ہیں، عدل کے معنی میں استعمال یہ ہوتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں جو قسطاس کا لفظ آیا ہے وہ میزان کے معنی میں آیا ہے۔ تو امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہ رومی زبان کا لفظ قرآن میں آ گیا، نہیں، قرآن اللہ نے کس میں اتارا ہے؟ بلسان عربی مبین، یہ عربی زبان میں آیا ہے۔ اور اگر کوئی لفظ ایسا ہے کہ عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، کسی دوسری زبان میں بھی ہے، تو یہ دونوں لغتوں کا توافق اور توارد ہے، یہ دوسری زبان سے قرآن میں نہیں، عربی زبان میں ہے تو قرآن میں آیا ہے، قرآن عربی زبان میں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ عربی زبان سے کسی دوسری زبان میں چلا جائے، اس لیے کہ محقق علماء کا موقف یہ ہے کہ ام الالسنہ، ساری بستیوں کی ماں ام القرآ مکہ ہے اور ساری زبانوں کی ماں ام الالسنہ عربی زبان ہے۔ یہ اسی لیے قرآن کی زبان ہے کہ یہ ساری زبانوں کی ماں ہے، اور اس زبان کے اندر جو وسعت اور اس کے اندر جو گہرائی اور اس کے اندر جو نزاکت اور لطافت اور جو باریکیاں اور لطافتیں ہیں، یہ کسی دوسری زبان کے اندر نہیں ہے۔ جن لوگوں کو بہت ساری زبانوں کے اوپر عبور حاصل ہے، انگریزی کا میں نے مطالعہ کیا ہے، اپنا اردو تفسیر مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور وہ انگریزی کے بھی بہت بڑے عالم تھے۔ مولانا محمد علی جوہر کے زمانے میں ان کا جو اخبار تھا اس میں لکھا کرتے تھے، محمد علی جوہر کی انگریزی کا بھی انگریز جو ہے اعتراف کرتے تھے، عبد الماجد دریابادی بھی ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے انگریزی میں تفسیر لکھی ہے۔ تو وہ اردو تفسیر میں کئی جگہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ لفظ ایسا ہے کہ جس کا ترجمہ کرنے کے لیے انگریزی میں لفظ کوئی نہیں ہے، جیسے تقویٰ ہے، جیسے طہارت ہے، اس طرح کے کئی الفاظ انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ تو عربی زبان کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ یہ جو معنویت اس کے اندر ہے وہ دوسری زبانوں میں نہیں ہے۔
اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کے لیے اس زبان کو منتخب کیا ہے۔ وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ ویقال، اب ایک اور اہل علم کی رہنمائی کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بات کر دی۔ القسط اور القاسط اور المقسط یہ الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں۔ قاسط کا معنی اور ہے، مقسط کا معنی اور ہے، قسط کا معنی اور ہے۔ اب یہ انسان کو التباس ہوتا ہے کہ قاسط ظالم کے معنی میں ہے، مقسط عادل کے معنی میں ہے، قسط عدل کے معنی میں ہے، تو قاسط جور کے معنی میں کیسے بن گیا؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ القسط مصدر المقسط، قسط کا لفظ جو ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، یہ قسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے۔ اور یہ مصدر کیسا ہے؟ بحذف الزوائد، کہ زوائد کو حذف کر کے اس کا مصدر یہ بنا ہوا ہے۔ اور یہ مقسط جو ہے وہ قسط سے نکلا ہے عدل کے معنی میں، اور باقی رہ گیا القاسط جو قرآن مجید میں سورۃ الجن کے اندر آیا ہے، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو وہ قاسط جو ہے وہ قصد سے ہے، قاف کے فتح کے ساتھ، اور اس کا معنی جور ہوتا ہے۔ اور عربی زبان کے اندر ایسا جو ہے وہ لطافتیں موجود ہیں کہ زبر زیر سے فرق پڑ جاتا ہے، زیر ہو تو معنی اور، زبر ہو تو معنی اور، قاف ہو تو معنی اور، کاف ہو تو معنی اور۔ اس لیے عربی زبان پڑھنے کے لیے انسان کو بڑی مہارت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور بڑے احتیاط اور بہت پوری طرح توجہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی نہیں لفظ کو پڑھ دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد اپنی سند کے ساتھ حدیث لے کے آئے ہیں۔ اب وقت کافی لیٹ ہو گیا، اللہ اکبر۔ حدثنا احمد بن اشکاب، سند شیخ صاحب کی سند کا ذکر کیا حافظ سلیم صاحب کی سند کے ساتھ، تو ان کی سند میں بھی مولانا حاکم الدین رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حافظ احمد اللہ حاکم علی صاحب، مولانا حاکم علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد حافظ احمد اللہ صاحب تھے قرشی، جامعہ رحمانیہ والے، وہی تھے نا جی، وہی تھے۔ تو میری بھی سند جو ہے ان کے ساتھ ملتی ہے، شیخ صاحب کے ساتھ ملتی ہے۔ ان کے استاد مولانا حاکم علی صاحب تھے، اور میرے استاد مولانا عبدالغفار رحمانی تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے ان سے اجازت بھی لی ہے، اور ان سے میں نے حدیث پڑھی بھی ہے، اور وہ بھی حافظ احمد اللہ صاحب کے شاگرد تھے، وہ بھی ان کے شاگرد تھے۔ اور میرے دوسرے استاد جن سے میں نے بخاری پڑھی ہے وہ حافظ عبداللہ صاحب بڈی مالوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، میں نے ان سے بخاری پڑھی ہے، اور وہ حافظ گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ اور حافظ گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ عبد المنان رحمۃ اللہ علیہ، اور امام عبد الجبار غزنوی کے شاگرد تھے۔ اور یہ دونوں امام عبد الجبار عبد المنان غزنوی یہ دونوں سید نذیر حسین کے شاگرد تھے۔ حافظ احمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ، سید حافظ عبد المنان رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح امام عبد الجبار غزنوی، یہ تینوں شاگرد ہیں سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان تینوں کے واسطے سے ہماری سند جو ہے نا سید نذیر حسین دہلوی تک پہنچتی ہے۔ اور حافظ احمد اللہ صاحب قرشی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد جو تھے وہ حسین ابن محسن انصاری بھی تھے، ان سے بھی ان کو اجازت تھی، اور وہ احمد ابن محمد ابن علی امام شوکانی کے بیٹے کے شاگرد تھے، اور امام محمد بن علی شوکانی کے واسطے سے بھی ہماری سند جو ہے وہ امام بخاری تک پہنچتی ہے۔ ایک سند سے 25 واسطے ہیں امام بخاری تک، اور ایک سند سے 26 واسطے ہیں الحمدللہ۔ تو ہمارا علم جو ہے وہ باسند علم ہے، ہم بے سندے نہیں ہیں، ہم بے سندے نہیں ہیں۔ اور یہ جو بے سندے لگے لوگ ہوتے ہیں یہ باتیں بھی بے سند ہی کرتے ہیں، ان کی بات بھی بے سند ہوتی ہے۔ سند کا معنی ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق جڑا ہوا ہے، اور جس کا تعلق جڑا ہوا نہیں، ڈسکنیکٹ ہے، تو وہ تو بے اصل ہے، وہ تو بے پیندے کا لوٹا ہے، ایسے ہی گھومتا رہتا ہے، کبھی ادھر گھوم گیا کبھی ادھر گھوم گیا۔ تو دین کے اندر سند کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ نے بھی اپنی سند ملائی ہے، لیکن یہاں میں ایک بات عرض کروں گا بیٹا، اللہ اکبر۔ ایک تو سند یہ علمی سند ہے کہ سند کا واسطہ ذکر کر کے انسان اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے امام بخاری کے ساتھ، اور امام بخاری سے اللہ اکبر اللہ اکبر، امام بخاری کے ساتھ جوڑ کر پھر امام بخاری کے استاد تک، پھر امام بخاری کا استاد جو ہے وہ تبع تابعی ہے، تابعی کا تابعی ہے، اور اس سے پھر تابعی کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس سے صحابی کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور اس سے جبریل کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور اس سے اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ یہ بڑی عظیم نسبت ہے، یہ عظیم نسبت ہے، اور یہ عظیم ربط ہے، عظیم اتصال ہے، عظیم تعلق ہے۔ اللہ رب العزت اس تعلق کی نسبت سے اللہ تعالی ہمیں ان سے جوڑ دے، ان سے جوڑ دے جو ہمارے اسلاف ہیں۔ لیکن اس علمی نسبت کے ساتھ
ایک عملی نسبت بھی ہے. ہمیں وہ نسبت بھی جوڑنی چاہیے. اور وہ نسبت کیا ہے؟ اللہ اکبر. وہ نسبت ہے عبداللہ بن مسعود کی. علماء کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا رنگ ڈھنگ اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا بیٹھنا، لیٹنا، سونا جاگنا، اگر اس کی پوری جھلک دیکھنی ہو کسی کی زندگی میں تو عبداللہ بن مسعود کی زندگی دیکھ لو. اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہدیہ و دلہ و سمتہ. ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق، ہر رنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کے مطابق. اور عبداللہ بن مسعود کی جھلک دیکھنی ہو تو ان کے شاگرد علقمہ میں دیکھ لو، اور علقمہ کی جھلک دیکھنی ہو تو ان کے شاگرد ابراہیم بن یزید النخعی میں دیکھ لو، اور ابراہیم کی جھلک دیکھنی ہو تو ان کے شاگرد اللہ اکبر منصور بن المعتمر میں دیکھ لو، اور منصور بن المعتمر کی جھلک دیکھنی ہو تو ان کے شاگرد سفیان ثوری کے اندر دیکھ لو، اور سفیان ثوری کی جھلک اگر دیکھنی ہو تو ان کے شاگرد وکیع بن جراح کے اندر دیکھ لو، اور وکیع بن جراح کی جھلک دیکھنی ہو تو احمد بن حنبل کے اندر دیکھ لو. اور احمد بن حنبل کی جھلک امام بخاری میں بھی تھی اور امام ابو داؤد میں بھی تھی. یہ ہماری سند بھی ہماری قائم رہنی چاہیے. اپنے اساتذہ کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے ان کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور خاص طور پر سلف کی زندگیوں کا مطالعہ کریں. سلف کی جو ائمہ سلف ہیں، امام بخاری کی سیرت کا تو بہت مطالعہ کرنا چاہیے. سیرت البخاری تو آپ نے پڑھی ہوگی، اگر نہیں پڑھی تو اس کو پڑھیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد پھر بخاری کو پڑھیں. انشاءاللہ العزیز پھر بخاری کے راز کھلتے ہیں. اسی طرح حدیث الساری جو ہے، یہ حدث ساری فتح الباری کا مقدمہ ہے، یہ بھی پڑھنے کے بعد ہی انسان کو صحیح بخاری سمجھ آتی ہے. اللہ رب العزت صحیح بخاری کی سمجھ عطا فرمائے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند ذکر کی، اور اہل حدیث جو بات کرتے ہیں سند کے ساتھ کرتے ہیں، یہ بے سند بات نہیں کرتے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند ذکر فرمائی. حدثنا احمد بن اشکاب، اشکاب دونوں طرح صحیح ہے، منصرف اور غیر منصرف دونوں طرح پڑھا گیا ہے. یہ امام بخاری کے استاد تھے، اصلاً کوفے کے رہنے والے تھے، اور بعد میں یہ چلے گئے تھے مصر. اور وہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ان سے ملاقات ہوئی 217 کے اندر، اور وہیں ان کا انتقال ہوا. حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل بن غزوان. یہ کوفی ہیں، یہ احمد بن اشکاب کوفی ہیں اور یہ بھی کوفی ہیں. ان عمارۃ بن القعقاع، یہ بھی کوفی ہیں. یہ عمارۃ بن القعقاع جو ہیں، یہ القعقاع یہ عبداللہ ابن شبرمہ اور القعقاع ابن شبرمہ دونوں بھائی تھے. یہ عمارہ جو ہیں، یہ عبداللہ ابن شبرمہ جو کوفے کے قاضی تھے، یہ ان کے بھتیجے ہیں، اور چچا چھوٹے تھے، بھتیجے بڑے تھے. یہ عمارہ ابن القعقاع بھتیجے تھے، یہ عمر میں بڑے تھے اپنے چچا سے، لیکن چچا جو تھا وہ قاضی تھے، اور وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پائے کے آنے تھے. سفیان ثوری، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور عبداللہ ابن شبرمہ، یہ کوفے کے اندر بڑے چوٹی کے علماء تھے اپنے وقت کے اندر. تو عمارۃ ابن القعقاع ان ابی زرعہ، یہ ابو زرعہ جو ہیں ان کا نام حرم ہے، اور یا ان کا حرم یا ان کا نام عمر ہے، مختلف ذکر کیا گیا ہے. لیکن یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح یہ ابو ہریرہ کے خصوصی شاگرد ہیں. حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی شاگرد ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو ایسے ساتھ ملازم ہو کے لگے کہ کسی وقت بھی جدا نہیں ہوتے تھے، سوائے ان اوقات کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہوتے، اپنے گھر میں ہوتے، وگرنہ حضرت ابو ہریرہ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی شاگرد تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے حافظ اور حدیث کے راوی، راویۃ الاسلام حافظ الحدیث. اور ان کے خصوصی شاگرد تھے ابو زرعہ تھا. ابو زرعہ ہی ہے نا، ابو زرعہ یہ جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، یہ ان کے پوتے ہیں. اور جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی تھے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا تو آپ نے مسکرا کر میرا استقبال کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ان کے پوتے ہیں حضرت ابو زرعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس سند کے اندر دو حدثنا ہیں، حدثنا احمد بن اشکاب، حدثنا محمد بن فضیل. دو ان ہیں، تین ان ہیں، ان
عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ اور دو قال ہے، قال ابو ہریرہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو سند کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ سب اس میں جمع کر دیے ہیں. اور اس سند کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ بھی متفرد ہے، ابو زرعہ بھی متفرد ہے اور عمارہ بھی متفرد ہے، اور ان سے نقل کرنے والے محمد ابن فضیل بھی محمد ابن فضیل ابن غزوان یہ بھی متفرد ہے. آگے یہ روایت وسیع ہوئی ہے اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ امام بخاری نے جو پہلے حدیث لے کے آئے ہیں وہ بھی اسی طرح متفرد ہے. علقمہ جو حضرت عبداللہ بن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور آخری حدیث میں متفرد لے کے آئے، اور اس میں امام بخاری نے یہ اشارہ کیا ہے کہ اسلام کی ابتدا بھی غربت میں ہوئی تھی اور انتہا بھی غربت میں ہونے والی ہے. ایسے ایسے نقطے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اس چیز اپنی کتاب کے اندر کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. اور قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ حدیث ہے اور یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الدعوات میں بھی لے کے آئے ہیں اور کتاب الایمان والنذور میں بھی لے کر آئے ہیں. صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث آئی ہے اور بھی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ہے، مشہور حدیث ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کلمتان بعض علماء کہتے ہیں یہ خبر مقدم ہے اور بعض کا خیال ہے کہ یہ مبتدا ہے اور اپنی صفات کی وجہ سے یہ مخصوص ہو گیا ہے، اس کو خصوصیت حاصل ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے اس کے ساتھ ابتدا کرنی جائز ہے، اور خبر جو ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے، وہ اس کی خبر ہے. دونوں طرح ترکیب اس کی جا سکتی ہے، ناوی ترکیب. اور اس عبارت کے اندر بڑی خوبصورتی ہے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کلمتان حبیبتان الی الرحمن. دیکھو نا اس میں سجا ہے، اس میں توازن ہے، اس میں ایک آہنگ ہے، یہ خوبصورتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات کی. اور پھر خفیفتان علی اللسان، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. یہ جو سجا ہے اس کے اندر یہ بے تکلف سجا ہے، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. ایک لے ہے، ایک ردم ہے، ایک آہنگ ہے، یہ خوبصورتی ہے کلام کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ حبیبتان الی الرحمن یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے. حبیبہ بمعنی محبوبہ، محبوبتان الی الرحمن، اللہ محبت بھی کرتے ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن ہماری طرح نہیں. اللہ کی محبت ایسے جیسے اس کی شان کے شایع ہے، جیسے اس کی ذات بے مثال ہے، اس کی محبت بھی بے مثال ہے. الرحمن اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں، اللہ کا یہ ذاتی نام ہے الرحمن، اور رحیم یہ اللہ کا فعلی نام ہے. رحمان اپنی ذات میں رحمت والا ہے اور الرحیم اپنے بندوں پہ رحمت کرنے والا ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. تو رحیم اس کی فعلی صفت ہے اور رحمان اس کی ذاتی صفت ہے. اس لیے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ بھی اللہ کا ذاتی نام ہے جل جلالہ، اور الرحمن بھی اس کا ذاتی نام ہے. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَٰنَ حبیبتان الی الرحمن. یہ دو بول حبیبتان الی الرحمن اللہ کو بہت محبوب ہیں. خفیفتان علی اللسان زبان پر ادا کرنے میں ہلکے ہیں، یعنی آسان ہیں. یہ خفیفہ سہل کے لیے مستعار ہے، سہل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے کوئی ہلکی چیز اٹھانی آسان ہوتی ہے، اسی طرح یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ، آپ کہیں نا سارے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. مشکل ہے کوئی؟ سب نے آسانی سے کہہ لیا، کہنے میں آسان ہے. خفیفتان علی اللسان، لیکن وزن میں کتنے بھاری ہیں؟ اللہ اکبر. ثقیلتان فی المیزان، ثقیلتان بہت بھاری بھرکم ہیں. فی المیزان وزن اعمال کے ترازو میں، وزن اعمال کا ترازو جو اتنا بڑا ہے کہ یہ زمین و آسمان بھی اس میں رکھ دیے جائے تو وہ اس سے بھی بڑا ہے. جب وہ بنایا اللہ رب العزت نے تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ اس میں تلے گا کیا؟ تو فرمایا میرے بندے ہیں ان کے اعمال تلیں گے. اللہ اکبر. تو فرشتوں نے کہا ما بدنا کا حق کا عبادت کا،
ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے. وہ تیرے بندے ہوں گے جو اتنے بڑے اعمال کریں گے. یہ اعمال اتنے بڑے کس سے ہوں گے؟ اللہ کی رحمت سے، اللہ رب العزت کی کرم فرمائی سے کہ اللہ رب العزت نیکی کو بڑھاتا ہے. ایک نیکی کی 10 بناتا ہے، 10 کی 70 بناتا ہے، 70 کی 700 بناتا ہے، 700 کی 70,000 بناتا ہے، 70,000 کی بے شمار بناتا ہے. اتنی بناتا ہے کہ گنتیاں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. یہ اللہ کے فضل سے ان کا وزن بڑھے گا. جیسا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے بندہ صدقہ کرتا ہے، ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، اللہ اسے لے لیتے ہیں، پھر اللہ اس کو پالتے ہیں، پھر اس کو بڑھاتے ہیں. فرمایا جس طرح تم اپنے گھوڑے کو یا اپنے گھر کے جانور کو، اونٹنی کے بچے کو یا بھینس کے بچے کو یا گائے کے بچے کو جس طرح تم بڑے پیار سے پالتے ہو، اللہ اس کھجور کو پالتے ہیں. یہ ایک کھجور جو ہے وہ پہاڑ جتنی بن جاتی ہے. کھجور وہ پہاڑ جتنی بن جاتی ہے. تو اللہ کی رحمت سے وزن بڑھ جاتا ہے اعمال کا. تو یہ ان اعمال ان کلمات کے اندر وزن بہت زیادہ ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان. الحمدللہ یہ ترازو کو بھر دیتا ہے. وسبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ اور الحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض، آسمان اور زمین کی ساری فضا کو بھر دیتے ہیں. اب یہ غیبی چیز ہے، ہمیں نظر آتا ہے کوئی چیز بھر گئی، کہیں نا سبحان اللہ الحمدللہ. ان کلمات کے کہنے سے اجر و ثواب کے ساتھ یہ زمین و آسمان کی فضا بھر جاتی ہے. اللہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا اس پر ایمان ہے. نہ ہمیں نظر آتا ہے، نہ ہمارے پاس کوئی پیمانہ ہے، لیکن اللہ کی بات سچی، اللہ کے رسول کی بات سچی. ایمان اس چیز کا نام ہے. اور انسان جب پڑھے تو اسی یقین کے ساتھ پڑھے اور اسی محبت کے ساتھ پڑھے، تو پھر تو انشاءاللہ العزیز ان چیزوں کا ثواب ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ. یہ ایک اللہ کی تسبیح کا کلمہ ہے اور ایک اللہ کی حمد کا کلمہ ہے. اور سبحان اللہ العظیم دوسرا کلمہ پھر اللہ کی تسبیح کا اور اللہ کی تعظیم کا کلمہ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اور مختلف روایات کے اندر یہ الفاظ جو آئے ہیں میں آپ کو اختصار کے ساتھ بتا دیتا ہوں، حدیث کی تفصیل بتانے کا وقت نہیں ہے. سب سے مختصر سبحان اللہ و بحمدہ، صرف اتنا، سبحان اللہ و بحمدہ. پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے افضل کلمہ کون سا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصطفی اللہ لملائکتی. حضرت ابو ذر نے پوچھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، دوسری میں آتا ہے کہ ابو ذر نے پوچھا. ہو سکتا ہے کہ ابو ذر نے پوچھا ہو تو اللہ کے رسول نے بتایا ہو کہ سب سے افضل کون سا کلمہ ہے؟ مصطفی اللہ لملائکتی، جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے منتخب فرمایا ہے. اور وہ کیا ہے؟ جو فرشتوں نے قرآن میں ذکر کیا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ. اللہ نے فرشتوں کے لیے چنا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ اکبر. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں. ایک اس کا صیغہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، دوسرا صیغہ اس سے اضافے کے ساتھ ہے اور وہ ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. یہ بھی حدیث میں آیا ہے. اور تیسرا صیغہ یہ ہے جو یہاں ہے ہمارے سامنے، سبحان اللہ و بحمدہ پہلے اور سبحان اللہ العظیم بعد میں. اور صحیح مسلم میں اور دوسری حدیثی کتابوں میں سبحان اللہ العظیم پہلے اور سبحان اللہ و بحمدہ بعد میں. یہ 4 طرح الفاظ حدیث کے اندر منقول ہوئے ہیں. تو اکیلا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھ لیں، سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں. ان سارے کلمات میں بڑی فضیلت ہے، لیکن جو اصل کلمات ہیں وہ اللہ کی تسبیح کا کلمہ ہے اور اللہ کی حمد کا کلمہ ہے اور اللہ کی تعظیم کا کلمہ ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. ہم اس کا یہ معنی کرتے ہیں، لیکن
سبحان جو ہے علماء نے لکھا کہ علم علی التسبیح، تسبیح جو باب تفعیل کا مصدر ہے یہ اس التسبیح کا علم ہے، یعنی یہ بول کر وہ مراد لیا جاتا ہے۔ تو تسبیح اللہ کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی سبحت اللہ تسبیحا یا اسبح اللہ تسبیحا، میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ اور تسبیح سبح سے نکلا ہے، سبح کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا دور ہونا، کسی چیز کا دور ہونا۔ تو سبحت کا معنی کیا ہے؟ یعنی میں یہ اظہار کرتا ہوں کہ ہر نقص، ہر عیب، ہر کمی، ہر کمزوری، ہر خرابی، ہر خلل، ہر ایسی چیز جس کی اللہ کی طرف نسبت کرنا صحیح نہیں ہے وہ دور ہے اللہ رب العزت سے، اللہ پاک اور منزہ، مقدس ونقدس لگا، منزہ پاک ہے، قدوس ہے، پاک منزہ، ہر عیب و نقصان، ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، منزہ ہے۔ تو یہ معنی ہوتا ہے سبحان اللہ کا۔ سبحان اللہ یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، کمی کمزوری سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، اور شریک سے پاک ہے، کیونکہ اس کا ساجی ہو، کوئی اس کا برابر ہو، ند سے پاک ہے، ضد سے پاک ہے، کوئی اس کا مد مقابل ہو، کوئی اس سے اوپر ہو، ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اور جو لوگ اس کے بارے میں باتیں بیان کرتے ہیں بغیر علم کے، جہالت میں، کہ وہ کبھی کسی رنگ میں آتا ہے، کبھی کسی روپ میں آتا ہے، کبھی کسی کے روپ میں ظاہر ہوتا ہے، سب لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اللہ پاک ہے، اللہ اکبر، ان اللہ جمیل، بڑے جمال والا ہے، بڑے کمال والا ہے، عرش کے اوپر ہے اور عرش سے بلند ہے، ساری کائنات کا خالق ہے اور ساری کائنات سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، سب سے بڑا ہے اللہ رب العزت۔ اس طرح ہم اللہ رب العزت کو مانتے ہیں اور پہچانتے ہیں جیسے اس نے اپنی پہچان کروائی اپنے ناموں کے ساتھ۔ ہم مراقبہ کر کے اس کو نہیں پہچان سکتے، ہم سوچ کے اس کو نہیں پہچان سکتے، عقل کے گھوڑے چڑھا کے اس کو نہیں پہچان سکتے۔ اس کے پہچاننے کا راستہ کیا ہے؟ جو اس نے تعارف قرآن میں کروایا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ خالق کل شیء اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل لہ مقالید السماوات والارض ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ وهو علی کل شیء وکیل۔ جیسے اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے، اللہ کو ہم پہچانتے ہیں اس کی تعریف کے ساتھ، اس کی پہچان جو اس نے کروائی ہے، اس کے نبی نے کروائی ہے، قرآن اور حدیث میں آئی ہے، اس کے اسماء و صفات کے ساتھ جو اس کے افعال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور قرآن مجید بھرا ہوا ہے اللہ کے تعارف کے ساتھ، اور اللہ کو پہچاننے کا یہی راستہ ہے۔ باقی چلے کاٹ کے، مراقبے کر کے، تصور کر کے اور عقلی گھوڑے دوڑا کر، فلسفے چھان کے، یہ اللہ کی پہچان نہیں ہوتی۔ جن لوگوں نے یہ راستہ اختیار کیا وہ گمراہ ہو گئے، وہ اندھیروں میں بھٹکتے رہے اور انہوں نے خیالی چیزوں کو معبود بنا لیا، اللہ رب العزت کی معرفت سے وہ معروف رہے۔ اس لیے اللہ کی پہچان کے بعد سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح ہے کہ اللہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، ہر خوبی اور کمال سے متصف ہے۔ اور پھر اس کی پہچان کے بعد پھر دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے وَبِحَمْدِهِ، یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور واو حالیہ بھی ہو سکتی ہے۔ حالیہ ہو تو متلبسا اور عاطفہ ہو تو اتلبس یا تلبس، کہ میں اس کی حمد کے ساتھ متلبس ہوں۔ لبس کا کہتے ہیں لباس کو، یعنی میں نے اپنا لباس بنا لیا، اوڑھنا بچھونا بنا لیا، کس چیز کو؟ اللہ کی حمد کو، اس کی ثنا کو، اس کی تعریف کو، اس کی توصیف کو۔ میرے لباس بھی یہ ہے اور میرے جسم کا انگ انگ اور میرے جسم کا رواں رواں اس کی حمد و ثنا کے اندر رطب اللسان ہے۔ اللہ اکبر، لو لو تھی میں شکر گزاراں اوڑک نعمت نہیں۔ اللہ اکبر، لاکھ کروڑ حمد ثنا اس پاک منزہ تائیں، اس اللہ کے لیے لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا ہے اور اس کی تعریف ہے، اور جسم کے ذرے ذرے اور روئے روئے سے ہم اس کا شکر کریں اور اس کی تعریف کریں تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو تلبس تو یا متلبسا بحمدہ، حمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟
اللہ کی تعریف کرنا، شکر اور مدح اور حمد، وہ ساری باتیں جو آپ نے علمی طور پر سنی پڑھی ہوئی ہیں ان کو میں چھوڑتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے جو احباب ہیں یہ بہت ساری چیزیں ان کے لیے گرانی تباہ کا باعث بنتی ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ نے درس دیا کرتے تھے، حافظ مدنی رحمۃ اللہ نے، تو اکثر علمی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ تو ایک شاگرد ان کے کہنے لگے، حافظ صاحب آپ جو باتیں کرتے ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ کہتے ہیں میں علماء کے لیے کرتا ہوں، ان کے لیے تھوڑی کرتا ہوں۔ رحمہ اللہ وغفر اللہ، اللہ اکبر۔ تو میں اس لیے آپ کا لحاظ کرتے ہوئے، بزم میں اہل نظر بھی ہیں، تماشائی بھی ہیں، تو اہل نظر کے لیے جو باتیں ہیں وہ تو ماشاءاللہ شیخ الحدیث صاحب نے آپ کو بتائی ہیں۔ تو بحمدہ ہی، حمد جو ہے یہ اللہ کی تعریف کرنا اس کی محبت کے ساتھ، دل میں محبت ہو اور تعظیم کے ساتھ، اس کی عظمت اور اس کے جلال کو سامنے رکھ کر اس کی تعریف کرنا۔ بعض اوقات لوگ بدا کرتے ہیں لیکن مذاق اڑانے کے لیے، بدا کرتے ہیں مذاق اڑانے کے لیے، جیسے کوئی دبلا پتلا آدمی ہو تو لوگ کہتے ہیں پہلوان جی، پہلوان کہتے ہیں اس کو، یہ مذاق کے لیے کہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی جو حمد ہے یہ محبت کے ساتھ ہوتی ہے اور تعظیم کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ کی حمد ہوتی ہے اس کی ثبوتی صفات کے ساتھ کہ اللہ رب العزت عظمت والا ہے، جلال والا ہے، جبروت والا ہے، کمال والا ہے، حسن والا ہے، خوبی والا ہے، جمال والا ہے۔ تو یہ جو جتنی صفات ہیں ثبوتیہ، ان کے ساتھ اللہ کی حمد ہوتی ہے۔ اور تسبیح جو ہوتی ہے یہ اللہ کو نقائص سے، عیوب سے اور کمیوں اور کمزوریوں سے پاک اور منزہ قرار دے کر اللہ کی تسبیح بیان کرنا، یہ اللہ کی تسبیح ہوتی ہے۔ یہ دو کلمے ایسے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، جو اللہ کو بہت ہی محبوب ہیں۔ فرشتوں کا یہ ورد زبان ہے، فرشتوں ہی کا نہیں۔ اللہ اکبر، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ساتوں آسمان اور ساری زمینیں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ ہر چیز کیا بول رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ بھی بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کائنات میں، ادنا سے ادنا اور اعلیٰ سے اعلیٰ، عرش، کرسی، آسمان، زمین، چاند، سورج، کہکشائیں، پہنائیاں، فضائیں، جو کچھ ہے ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ چونٹیاں بھی اور مکھیاں بھی اور مچھر بھی اور ویل مچھلیاں بھی اور شارک مچھلیاں بھی اور بہت بڑے بڑے جانور بھی اور پانی کے قطرے بھی اور زمین کے ذرے بھی، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ اس کائنات میں جو اتنی وسیع کائنات ہے، اے انسان تو اس کا حصہ ہے، تجھے اس کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے، تیری زبان میں بھی یہ ذکر ہونا چاہیے سبحان اللہ و بحمدہ۔ تجھے بھی ہر وقت اللہ کی تسبیح کے ساتھ اللہ کی حمد کرتے رہنا چاہیے۔ اور پھر یہ ایسا رزق، پھر یہ ایسا کلمہ ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے، اور یہ بہت بھاری ہے۔ جیسے میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ الحمدللہ تملأ المیزان و سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض۔ اجر و ثواب سے آسمان و زمین کی ساری فضا بھر جاتی ہے۔ یہ اتنا بڑا ثواب کا کلمہ ہے، یہ میزان کو بھر دیتا ہے اور زمین و آسمان کی فضا کو بھر دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بڑی برکت والی چیز ہے جو میرے اور آپ کی سب کی ضرورت کی چیز ہے۔ وہ کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی اور فرمایا تھا کہ بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ اور لا الہ الا اللہ یہ پڑھتے رہا کرو۔ یہ دو وظیفے ہیں، لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ۔ لا الہ الا اللہ یقین کے ساتھ، اخلاص والی اور صدق والی توحید کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کے اندر یہ طاقت ہے، خدا کی قسم، کہ اگر یہ زمین و آسمان سارے مل کر جتنا میٹر ہے، جتنا مادہ ہے، اسے اکٹھا کر کے ایک رنگ بنا دیا جائے تو اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ اسے توڑ کے رکھ دیں۔ ایٹم میں وہ قوت نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ کے اندر قوت ہے، لیکن لا الہ الا اللہ سچا ہونا چاہیے، یقین والا ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو اور دوسرا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرو۔ وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلَائِقُ، یہ ساری مخلوق اسی کے ساتھ زندہ ہے اور اسی کے ساتھ اس کو روزی ملتی ہے۔ جس کو جو ملتا ہے اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح کے ساتھ ملتا ہے۔ تو جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے تو وہ سبحان اللہ و بحمدہ کو اپنا وظیفہ بنا دے۔
سبحان اللہ و بحمدہ. باقی باتیں تو اور بھی تھیں، میرا جی چاہتا تھا لیکن بات لمبی ہو گئی. اللہ رب العزت اسی میں برکت کرے. آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کتاب کے اندر یہ حدیث لے کے آئے ہیں، اس لیے اس پر عمل کرتے ہوئے کہ مجلس کا اختتام اس کلمہ تسبیح کے ساتھ ہونا چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک اللہم و اتوب الیک. ایک یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ حدیث ان کی شرط کے مطابق نہیں تھی، یہ حدیث لے کے آئے. اور وزن اعمال کو لے کے آئے آخر میں، یہ بتانے کے لیے کہ زندگی کا آخر جو ہے وزن اعمال کے ساتھ ہونے والا ہے، اور وزن اعمال کے بعد پھر انسان، اللہ تعالیٰ ہمیں خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن کو نامہ عمل دائیں ہاتھ میں ملے گا اور وہ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے ساتھ ملائے. اور جن کے نامہ عمل میں برائیاں زیادہ ہوئی، کفر ہوا، شرک ہوا، بدعات ہوئی، تو پھر ان کے تول ہلکے ہو جائیں گے، وہ دوسری طرف جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے کہ ہم دوسری طرف جانے والوں میں شامل ہوں. اللہ ہمیں جنت والوں میں کروائے اور جہنم والوں کے جہنم والے اعمال سے اور جہنم والے راستوں سے محفوظ رکھے. اور آخری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بیٹا، وہ یہ ہے کہ یہ ذکر جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے آخر میں ذکر کیا، اور عالم کے لیے ذکر بہت ضروری چیز ہے. ذکر کا اہتمام، علم بھی ذکر ہے، قرآن پڑھنا سمجھنا یہ بھی ذکر ہے، اور حدیث پڑھنا سمجھنا یہ بھی ذکر ہے. اللہ نے اس کو ذکر کہا ہے، اللہ نے اس کو ذکر کہا ہے، اور بجانے سے ذکر کی بڑی فضیلت ہے. لیکن اس کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہنا، اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا تھا جب ان کو نبوت دی، اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز کا اہتمام کرنا، نماز قائم کرنا. اور نماز والا ذکر اللہ اکبر ولا ذکر اللہ اکبر، یہ نماز والا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، یہ سب سے اونچا ذکر ہے. اقیم الصلاۃ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. یہ اللہ کا ذکر نماز کی حالت میں، نماز شعوری طور پر پڑھنی چاہیے اور حضور قلب کے ساتھ پڑھنی چاہیے، خشوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے، کہ وہ انسان کا ذکر والا جو عمل ہے نماز کے اندر ہو، یہ سب سے بہتر ہے. اور اس کے علاوہ بھی اپنے اوقات کو ذکر کے ساتھ معمور کرنا چاہیے. جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون کو اللہ رب العزت نے اس مہم پر بھیجا جو ان کی نبوت اور رسالت کی مہم تھی، اذهبا الی فرعون انه طغى، تو ادھر بھیجا تو اللہ رب العزت نے انہیں کیا کہا تھا، ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر میں کوتاہی نہ کرنا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کی بھی تلقین کر رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ میں عرض کروں گا کہ علم کے اندر ازدیاد، اضافہ، ترقی، پیش قدمی اور برکت، اس کے لیے کوشش کرتے رہیں. کتابوں کا مطالعہ کریں اور تعلیم دینے کی کوشش کریں، دعوت بھی دیں، تعلیم بھی دیں اور مطالعہ بھی کریں، اور اس علم کے اوپر استقامت اختیار کریں، اس کے ساتھ جڑے رہیں، اس کو چھوڑے نہ. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کو بڑا اونچا درجہ دے گا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو درجے دیتا ہے اور اہل ایمان میں اللہ تعالیٰ اہل علم کو درجے دیتا ہے. اور یہاں میں ایک بات اپنے ان احباب کے سامنے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں جو تشریف لائے ہیں، علم اور علماء کی محبت سے، محبت کا اظہار کرتے ہوئے اور دین اور دین والوں سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیس منا من لم یعرف لعالمنا، جو ہمارے عالم کا مقام اور مرتبہ اور حق نہیں پہچانتا، اس کا ہمارے ساتھ کیا واسطہ. اور یقین جانیے علم علماء کے ساتھ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ علم دے کے واپس نہیں لیتے، علم اس طرح اٹھتا ہے کہ علماء اٹھ جاتے ہیں پھر علم اٹھ جاتا ہے، اور جب علم اٹھتا ہے تو عمل بھی اٹھ جاتا ہے، دین بھی مٹ جاتا ہے. اس لیے دین کو زندہ رکھنے کے لیے علم کو زندہ رکھنا ہے، اور علم کو زندہ رکھنے کے لیے علماء کو زندہ رکھنا ہے. اس لیے یہ دینی ادارے جو علم کی آبیاری کر رہے ہیں، اس علم کی حفاظت فرما رہے ہیں، ان کا پشتی بان بننا چاہیے، ان کا دست و بازو بننا چاہیے، ان کا معاون اور مددگار بننا چاہیے، ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات میں ترجیح دینی چاہیے.
ان کو اپنی ضروریات پہ ترجیح دینی چاہیے، اس لیے کہ دین، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روٹی کپڑے مکان سے دین زیادہ ضروری ہے۔ روٹی کپڑے مکان کے بغیر تو اتنا ہی ہوگا کہ انسان مر جائے گا، لیکن دین کے بغیر انسان جہنم چلا جائے گا، جہنم سے بچنا ضروری ہے۔ اس لیے ان علماء کے ساتھ جڑے رہیں، ان کی عزت و توقیر بھی کریں اور ان کی ضروریات کا لحاظ بھی کریں، اور ان کو دین کے لیے متفرق کریں کہ یہ فراغت کے ساتھ، جیسے امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے، کہتے تھے میں تجارت کرتا ہوں اس لیے کہ سفیان ثوری، اس لیے کہ سفیان ابن عیینہ، اس لیے کہ ان کے دور کے امام اوزاعی، یہ جو علماء تھے یہ دین کے کام کے لیے فارغ ہو کے دین کا کام کرتے رہے، اور آپ ان کے لیے خرچ کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ مال صدقے سے کم نہیں ہوتا، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کی یقین دہانی فرمائی ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور یہ المعہد السلفی، مجھے پہلے بھی یہاں آنے کا شرف حاصل ہوا ہے، لیکن سچی بات ہے آج تو ماشاءاللہ میں آیا ہوں، میرا دل باغ باغ ہو گیا کہ یہ سندھ کی سرزمین میں المعہد السلفی کی تعلیم و تربیہ ہے، کہ یہ تعلیم بتعلیم دین الحنیف، دین حنیف کی تعلیم کے لیے اور التربیت الاسلامیہ کے لیے، یعنی دین کی تعلیم دے کر اور اسلامی تربیت سے آراستہ کر کے امت کو علماء مہیا کرنے، اور سندھ جیسے پسماندہ علاقے میں جہاں خرافات بہت ہے اور جہاں بدعات بہت ہے، بلکہ شرک کے اڈے ہیں، وڈیرا پرستی ہے، پیر پرستی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا پرستیاں اس علاقے کے اندر ہیں، اس علاقے کے اندر یہ کام کر رہا ہے، اور اس کا حق بنتا ہے کہ یہ کام کرے۔ یہ سندھ کی سرزمین باب الاسلام ہے، اس سے اس بر صغیر کے اندر اسلام آیا تھا، اس کو باب الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے، اور اس کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس میں ہر دور کے اندر عاملین بالحدیث بھی رہے ہیں، عاملین بالحدیث بھی رہے ہیں، اور یہ حضرت شیخ بدیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ درجاتہ فی جنات الفردوس، یہ ان کی آرزوؤں اور تمناؤں کا ثمر ہے، اور ہمارے شیخ اور ہمارے بھائی حضرت مولانا عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ کی جہود مبارکہ کا یہ ماشاءاللہ ثمر ہے، اور اس کا یہ مظہر ہے۔ اللہ ان کی زندگی میں برکت کرے، اور ان کے ساتھیوں کو بھی جزائے خیر دے جنہوں نے ماشاءاللہ اس کو یہاں تک پہنچایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان بیٹوں کو بھی اس دین کا عالم اور اس کا خادم بنائے اور دین کا داعی بنائے، اور اللہ رب العزت ان کو دین پہ استقامت نصیب فرمائے۔ ان کے والدین کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ان کو بھی کہ اللہ رب العزت نے ایک مرحلہ تمہارا مکمل کر دیا ہے، اگلے مرحلے بھی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسان بنائے اور مبارک بنائے۔ اور میں اس ادارے کے جتنے بھی اساتذہ ہیں ان کے لیے بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ وہ جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں یہ بہت ہی قابل قدر اور لائق تحسین ہے۔ وعند اللہ فی ذاک الجزاء تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ اور آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں شیخ صاحب کا کہ یہ ان کی اپنے بھائی کے ساتھ محبت ہے۔ میں سچی بات ہے شیخ کو اپنا شیخ سمجھتا ہوں، اور میں نے ان کو عرض کیا تھا کہ مجھے شیخ صاحب کی زیارت ہوئی تھی پیر بدیع الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور میں حدیث کا اپنا رجال کا مطالعہ کر رہا سیر و علام نبلا کا، تو ان کی زیارت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ناصر کو پکڑ لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ تو ہمارے محدث ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت کرے، اور یہ شیخ صاحب کے جانشین ہیں، ان کے مشن کو لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت فرمائے اور مزید توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔